ہم جا کہاں رہے ہیں؟ جب سے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھی تھی اس نے چہرہ پھیر کر ایک بار بھی اسے نہ دیکھا تھا نہ بتایا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ آیت نے اس کو سنجیدگی سے ونڈ اسکرین سے پار دیکھتے ہوئے آخرکار دبیز ہوتی خاموشی کو تار کیا۔ سوال پر مارج سکندر یوں چونکا جیسے وہ یہاں ہو کر بھی نہیں تھا، البتہ چہرہ پھیر کر اپنے برابر بیٹھی تطہیر کو نہیں دیکھا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، وہیں، مختصراً کہہ کر اس نے جیپ کا رخ سبز شاداب راستے کی جانب بدلا۔ نام کیا ہے اس جگہ کا؟ ارد گرد سیر کرتی مظفر آباد کے خوبصورت مناظر کو آنکھ بھر کر دیکھتے ہوئے اس نے بےحد اشتیاق سے پوچھا۔ اس کے لہجے کے اشتیاق کو مارج نے بے اختیار چہرہ پھیر کر اس کو دیکھنا چاہا، مگر وہ رخ پھیرے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر رہی تھی۔ لالا زار، نگاہ پھیر کر جیسے جگہ کا نام بتایا گیا اور آیت چونک گئی۔ اس نے لالا زار کا نام بہت بار سن رکھا تھا۔ آزاد کشمیر جیسی جنت نظیر جگہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جا بجا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے سحر پھونک دیا ہو۔ آزاد کشمیر کا دل، مظفر آباد کی تو پھر بات ہی الگ تھی۔ سرسبز و شاداب خوبصورت وادیاں، اونچے پروت، بہتے چشمے، اور ان کی آواز ماحول میں سحر اور احساس بکھیرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے واپس لوٹ کر جانے والے مسافر اپنے وجود کا کچھ حصہ یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ساری زندگی تلاشنے پر بھی وہ حصہ نہیں ملتا جو انہوں نے یہاں کھویا ہو۔ میرا دل کر رہا ہے یہاں گھر خرید لوں، سبزے سے ڈھکے خوبصورت لالا زار کو دیکھتے ہوئے اس نے خوفناک لہجے میں کہا، جبکہ گاڑی روکتے مارج سکندر نے مسکراہٹ دبائی۔ میں خرید دوں؟ اس سوال پر آیت نے تعجب سے چہرہ پھیرا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے پیسوں سے خریدنے کی بات کر رہی ہوں۔ چہرے پر پڑتی ٹھنڈی ہوا ایسی تھی کہ انسان اپنے سارے غم، ہر خسارے کو بھول جائے۔ پھر تم نہیں خرید سکتی، نہایت اطمینان سے مسکراہٹ دبا کر اطلاع دی گئی۔ سب جانتی آیت تطہیر کا دماغ اس صاف انکار پر الٹا اور چہرہ پھر سے پھیر کر سخنگی سے اسے دیکھا، جس کی سبز آنکھیں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ ہی رہی تھیں۔ کیوں نہیں خرید سکتی؟ آپ نے بھی تو خریدا ہوا ہے۔ یہاں بات دراصل پیسوں کی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے چمک کر کہا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ ان خفا سنہری آنکھوں اور خفگی سے پھولے سرخ گالوں کو مسحور نظروں سے دیکھ کر اصل بات یاد دلائی گئی۔ پھر آپ نے کیسے خریدا؟ دماغ کی بتی اس آئین پر ایک دم روشن ہوئی، جبکہ مارج نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کیونکہ میں کشمیری پٹھان ہوں تطہیر۔ اس کی مسکراتی وضاحت پر آیت نے سر سمجھ کر ہلایا۔ یعنی اگر آپ صرف پٹھان ہوتے تو نہیں خرید سکتے تھے؟ اس کی سوئی تو جیسے اس بات پر اڑ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے تطہیر، کوئی پاکستانی نہیں خرید سکتا۔ اب چلیں، لالا زار آ گیا ہے، نرمی سے کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو چونک کر آیت نے بھی تیزی سے دروازہ کھولا۔ باہر اس قدر خوبصورت اور دلکش نظارہ تھا کہ آیت تطہیر سانس نہیں لے سکی۔ اسے پاکستان کے آئین کی سمجھ اب آئی تھی۔ یا اللہ! بمشکل سانس لے کر اس نے چاروں جانب گھومتے ہوئے ششدر ہو کر آہستگی سے اللہ پاک کو پکارا۔ وہ آنکھوں پر سحر طاری کر دیتے نظارے اللہ پاک کی عظیم ہستی کی شدت سے یاد دلا رہے تھے۔ مارج نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جو حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے سب کچھ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ تم مظفر آباد پہلی بار آئی ہو؟ مارج کے سوال پر اس کے گھومنے میں ایک ٹھہراؤ آیا۔ میں سمجھتی تھی صرف اسلام آباد ہی قدرتی طور پر حسین ہے، مگر یہ سب ماورائے گمان ہے۔ کوئی اتنی خوبصورت دنیا کیسے تخلیق کر سکتا ہے؟ چہرہ آسمان کی جانب کر کے مسکراتے ہوئے اس نے آنکھیں بوند لیں۔ اسے اللہ پاک پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ معارج یوں ہی چہرہ پھیرے اسے دیکھے گیا۔ اس کے لیے دلکشی اور خوبصورت کے معنی مختلف تھے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہے۔ سنہری چمکتی آنکھوں سے پلٹ کر اس نے مارج کو دیکھا اور پھر اس کے سامنے آ کر مسکراتے لہجے میں کہہ کر اس نے مارج سکندر کی دھڑکنیں روک دیں۔ دنیا میں کوئی غم نہیں ہے۔ اس چہرے کو دیکھتے اس نے گم چکی دھڑکنوں کے ساتھ سرگوشی کی، مگر وہ سرگوشی بآسانی آیت تطہیر کے سماعتوں تک پہنچ گئی۔ واقعی! ہنس کر جیسے تصدیق چاہی، وہ جیسے ہی پیچھے ہونے لگی پتھر سے پاؤں رپٹ جانے پر اس سے قبل پیچھے کو گرتی۔ مارج سکندر نے بروقت آگے ہو کر اس کی پشت پر بازو کا ساتھ باندھتے ہوئے اسے اپنے روبرو کر لیا۔
सुनहरी आंखें उस करीब आ चुके चेहरे को फैलकर देखती हुई लरसने लगीं। वो पलकों का इर्तियाश इस कदर दिलरुबा था कि सब्ज आंखें साकिन हो गईं। लालाजार के सारे दिलकश नज़ारे वसीओ अरीज पर्वत तहैयुर से टकटकी बांधे उन दो नफूस को देखने लगे, जो उनके शहर से निकलकर एक दूसरे को यूं तहैयुर से देख रहे थे जैसे उनके गिर्द कुछ भी हसीन और काबिल तवज्जो ना रहा हो। लालाजार की दिलों को तस्कीर करती खूबसूरती अपना सा मुंह लेकर खफगी से उनको देखने लगी, जिनकी नजरें एक दूसरे के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। तुम्हारे होते इस दुनिया में कोई गम कैसे हो सकता है? उस पर झुके चेहरे ने इस कदर आहिस्तगी से मखमूर होकर बेख्तियारी में कहा कि आयती ततीर की तरक्ती पलकें लरज़ कर साकिन रह गईं। दिल की धड़कनें अपनी रवानी खामोश करके उस वजिया शख्स चेहरे को देखी गईं, जिसके हाथ दिल के तमाम मौसमों का इख्तियार था। लालाजार ने रूठी नज़रों से अपने लहीम शहीम दिलकश पहाड़ों को देखा। उन्हें पहली बार अदम किया जा रहा था। कोई पहली बार उनमें आकर उनकी दिलकशी से गाफिल बस एक चेहरे पर गुरबान जा रहा था। उनके फूके गए शहर की नफी करने की जुर्रत पहली बार की गई थी। ऊपर बादल नीचे पर्वत, बीच में ख्वाब गजाला का। देखो मैंने हर्फ जमाकर नगर बनाया जाना का। पागल पंछी बाद में चहके पहले मैंने देखा था। उन आँखों की शिकनों में हल्का सा रंग बहारा का। हम इमलाक परस्त नहीं हैं पर यूं है तो यूं ही सही, एक तेरे दिल में घर है अपना, बाकी मुल्क सुलेमान का। बस्ती यूं ही बीच में आई, असल तो जंग तो मुझसे थी, जब तक मेरे बाग न डूबे जोर न टूटा तूफान का। रईस फरूख। हॉल कमरे से होकर उस मखसूस दीवार पर अपना अंगूठा रखकर दीवार साइड कर होते ही जैसे ही वो अंदर आया, खाली कमरे को देखकर एक पल को साकिन हुआ और दूसरी पल बेयकीनी से आंखें मसली। मंजर नहीं बदला। तेजी से पलट कर वो बाहर निकला और फिर उसकी धाड़ पर तमाम मुलाजमीन भागते वहां जमा होने लगे। कौन आया था इस हॉल की जानिब? उन सबको कीना तोड़ नजरों से घूरते हुए वो पूछ नहीं रहा था, फनकार रहा था। सब चेहरा झुकाकर कांपने लगे। जानते थे कि चेहरा उठाने पर जो इज्जत अफजाई और मार पीट उनके नसीब में आनी थी, उसको कुछ देर के लिए मुलतवी करने का यही वाहिद तरीका था। साहब, उसके खास आदमी ने किसी सोच से चौंक कर तेजी से आगे होते हुए उसको पुकारा। बको। सफ़ीर शहजाद जानता था कि उसका खास आदमी कभी भी उसको तैश दिलाने वाली बात में मकसद नहीं कर सकता। कल जब हाशिम और काशिफ साहब आपके साथ रात का खाना खाने आए थे, तो मैंने हाशिम साहब, वो जो कह रहा था। सफ़ीर शहजाद के रंग बदलते चेहरे को देखकर साकिन हुआ। मगर साहब वो खाली हाथ। उसकी बात में वजन था, मगर जो घंटी सफ़ीर शहजाद के दिमाग में बजने लगी थी, उसका सदेबाब होना बहुत ज़रूरी था। सामान में ट्रेसर है, ट्रेस करके लोकेशन मालूम करो फ़ौरन। याद आने पर अपने खास मुलाजिम यासिर को कहकर उसने बाकी सबको हाथ के इशारे से दफ़ा होने का इशारा किया। यासिर सर झुकाकर तेज़ी से बाहर निकलकर, जबकि सफ़ीर शहजाद थोड़ी सहलाते हुए किसी गहरी सोच में गुम इधर से उधर टहलने लगा। उसका नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी था। जिस किसी की भी हरकत थी, वो सफ़ीर शहजाद के हाथों बचने वाला नहीं था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने माल में शराकत नहीं, जीना चपटी नहीं। साहब, कुछ ही देर बाद बौखलाता हुआ सा यासिर अंदर भाग कर आया। सफ़ीर शहजाद के कदमों की हरकत थमी। आपका माल गजनफर हवेली में। हाथ में थामा टैब उसके सामने करते हुए उसने सफ़ीर शहजाद को शस्तर कर दिया। उसका माल गजनफर हवेली में कैसे? ऐसा आखिर कैसे हो सकता था और क्यों? वो लोग तो उसके मातहत काम करके करोड़ों कमा रहे थे, तो उन्होंने क्यों उसकी पीठ पीछे खंजर खोंपा? मालूम करो कौन है गजनफर हवेली में इस सबके पीछे। वो अंधेरे में तीर नहीं चला सकता था। आखिर कई सालों का ताल्लुक था, और जैसा ताल्लुक था उसके बर्बाद होने से दोनों का नाकाबिले तलाफ़ी और माफ़ी नुकसान हो जाता। इसलिए वो यकीन से चढ़ाई करेगा, जिसने भी उसके घर और माल पर नकब लगाई है। लालाजार मुझे हमेशा याद रहेगा। सरसब्दो शादाब पहाड़ों को देखते हुए आयते ततीर ने कहकर गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़े मारिच को चौंका दिया। उसने चेहरा फेर कर ततीर को देखा, जो आंखें मूंद कर चेहरा उठाए हुए थी। चेहरे पर पड़ने वाली सुबह ठंडी हवा उसके चेहरे को मुस्कुराहट से नवाज रही थी, और वही मुस्कुराहट मारिच सिकंदर के सीने में मौजूद दिल के गहरे अमीक अंधेरों में रोशनी का मौजब बन रही थी। उस अंधेरे से फूटती रोशनी पर उस जिंदान के बासी ने दुखती आंखें खोल के चेहरा उठाया, मगर ऊपर से आती तेज़ रोशनी जैसे ही चेहरे से टकराई, उसको आंखें मूंद कर अपना बेबस वजूद घसीट कर साइड पर करना पड़ा।
اس کی جدوجہد سے غافل مارد سکندر یوں ہی چہرہ پھیرے کھڑا رہا۔ ہر منزل اپنی پہلی سی دلکشی کھول رہے تھے۔ لالا زار کا سارا حسن اس ایک چہرے میں سمٹ آیا تھا۔ شاید مجھے یاد نہ رہے، کوئی احساس دل کے نہا خانے میں موجود قیدی کی موجودگی سے دل میں اٹھا تھا۔ تبھی اس نے آہستگی سے بڑبڑا کر کہا، مقصد صرف خود کو باور کرانے کا تھا، مگر اس کا بے حد مدھم لہجہ آیت کی سماعتوں تک بھی پہنچ گیا۔ مسکراہٹ تیزی سے معدوم ہوئی۔ چہرہ سیدھا کر کے اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول لیں، مگر چہرہ نہیں پھیرا۔ لالا زار کی ساری خوبصورتی دھندلانے لگی۔ لالا زار کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ یوں ہی اونچے پربتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اسرار میں لپٹے لہجے میں کہا۔ لالا زار کے گھنے شجر بھی اس بات کی تائید میں اپنا سر خم کرنے لگے۔ انسان کا دل بہت عجیب شے ہے تطہیر، یہ یاد رکھنے کے قابل باتیں بھلا دیتا ہے اور نہ یاد رکھنے کی اہل باتوں کو ایک عمر سینے سے لگائے شہروں شہروں ملکوں ملکوں گھوم دیتا ہے۔ کچھ تھا اس آواز میں کہ آیت تطہیر کو چہرہ پھیرنا پڑا۔ وہ لہجہ سلطان کے جیسا نہیں تھا، وہ دھڑکن چھین لینے والا لہجہ کسی اور کا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ صحیح ہوں، لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے، جو منظر آنکھ بھول جاتی ہے اسے دل یاد رکھ لیتا ہے۔ ہمارے دل کو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کے لیے سب آنکھ اوجھل اور پہاڑ اوجھل ہے، اس لیے دل ہر منظر کو پہاڑ اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ آپ لالا زار کو دل کی آنکھ سے دیکھیں۔ اس کے لیے دل کی اہمیت کچھ اور تھی اور مارد سکندر کے لیے کچھ اور۔ اس کے لیے دل ایک فریب تھا، جبکہ آیت تطہیر کے لیے دل کے علاوہ باقی سب فریب۔ لیکن مارد سکندر کے دل کی تان آپ پر جا کر ٹوٹ رہی تھی۔ میرے خیال سے گھر چلنا چاہیے، سر میں اٹھتی تکلیف کو جھٹک کر اس نے کہا۔ آیت نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر پسنجر سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ مارد سکندر نے گہرا سانس لے کر ایک الوداعی نظر لالا زار کو دیکھا۔ مارد سکندر کے جانے کا وقت ہونے والا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر ان کی گاڑی لالا زار کے تمام دلکش اور سحر پھونکتے مناظر کو پیچھے، بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے اس گھر کی جانب بڑھ رہی تھی، جو ایک اور جنگلات اور پہاڑوں کے خوبصورت ملاپ کے عین وسط میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آج وہ ٹھیک 2 دن بعد کالج جا رہی تھی۔ کل لالا زار سے واپسی کے بعد رات کا کھانا سیف اس کے کمرے میں ہی لے گیا تھا۔ اس کو دوائیاں دے کر واپس جاتے ہوئے وہ آیت کو یقین دہانی کروا گیا تھا کہ سلطان اب بالکل ٹھیک ہے۔ سلطان کی جانب سے تسلی ہوتی اس نے صدف کو کل سارے سوالات کے تسلی بخش جواب دینے ہی تھے۔ ناشتہ بناتے ہوئے وہ سارے الفاظ ترتیب دے رہی تھی، جس سے اس نے صدف کو ساری بات بتا کے اس کی پریشانی اور الجھن کو رفع کرنی تھی۔ ٹیبل پر ناشتہ لگا کر گھڑی پر وقت دیکھنے کے بعد وہ راہداری کی جانب بڑھی اور اس سے پہلے کہ دروازہ کھٹکاتی اندر سے کھولے جانے پر بروقت پیچھے ہوئی۔ ہنستا مسکراتا خوشبوئیں بکھیرتا سلطان خان اس کے سامنے تھا۔ ہلکے نم خمدار بال میں فکری سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے ٹھہر جاتی آیت کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ لوٹ آئی تھی جو ان سبز آنکھوں کو بھی روشن رکھتی تھی۔ یکایک کسی احساس سے آیت کے دل کی دھڑکن تھمنے لگی۔ ناشتہ اس کے لبوں سے آہستگی سے پھسلا۔ اسی لیے آ رہا تھا تاکہ تم میرے ناشتے کو لے کر مشکوک نہ ہو، مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے برابر سے ہو کر نکل گیا، جبکہ آیت کتنی ہی دیر وہیں کھڑی رہی اور پھر سر جھٹک کر اپنا وہم گردانتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھی۔ ہال کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہال میں داخل ہوتی صدف کو کچھ ناسمجھی سے دیکھ کر آگے آتی آیت کو دیکھا۔ السلام علیکم سلطان بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی اب؟ سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے صدف نے مسکرا کر سوال کیا، جبکہ چند لمحے سلطان اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ وعلیکم السلام، آپ یقیناً تطہیر کی دوست ہیں۔ چائے کا تھرمس لاتی آیت اس تصدیق پر ٹھٹکی۔ صدف نہیں ٹھٹکی، کیونکہ ظاہر ہے پہلی بار سلطان کے دونوں دوستوں کی غیر موجودگی میں اس کی باضابطہ ملاقات ہو رہی تھی۔ جی، صدف جو کچھ اور بھی کہنے والی تھی آیت کی تنبیہی نظروں پر ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی آیت کا سارا دھیان ناشتے کے بجائے سلطان خان پر تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس کی نظریں خود پر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے بغیر ادھر ادھر دھیان دیے رغبت سے ناشتے کی طرف متوجہ تھا۔ تبھی کمرے میں رکھا صدف کا فون بجا۔ صدف تیزی سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ آیت کو خود ہی پہل کرنی پڑی۔ سلطان نے چونک کر چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ٹھیک ہوں بالکل، تم کیسی ہو؟ لمحے کے وقفے کے بعد اس کی خیریت پوچھ کر اس نے آیت کو حیران کر دیا تھا۔ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے نہ جانے کب سے نہیں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بیمار تھے۔ آیت کی لمبی وضاحت پر سلطان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیسا ہے لالا زار؟ مسکراہٹ دبا کر اس نے نرمی سے سوال کیا، جبکہ سلطان کی سبز آنکھیں نہ سمجھی سے اٹھیں۔ لالا زار کہاں سے یاد آ گیا؟
اس کے سوال پر آیت کا چائے میں چمچ ہلاتا ہاتھ ٹھہرا۔ چہرہ آہستگی سے اٹھا کر اس کو دیکھا جس کی گھنی بھویں اچنبے سے اکٹھی ہوئی تھیں۔ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہونے لگی۔ تمہیں عجیب لگے گا مگر مظفر آباد میں رہنے کے باوجود میں کبھی لالا زار نہیں دیکھ سکا۔ اس کی اگلی بات پر آیت تطہیر ساکن سی چہرہ اٹھائے ان سبز آنکھوں اور بے خبر چہرے کو دیکھے گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ بند نہیں رہا، وہ اسے مکر نہیں کر رہا۔ اس محبوب چہرے پر جو بے خبری اور بے رحائی تھی، اس نے آیت تطہیر کا سارا وجود اندر سے ویران کر دیا۔ لالا زار مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کو اپنی مسحور کن آواز سنائی دی۔ شاید مجھے یاد نہ رہے۔ وہ نڈھال مزمل سی مدھم پکار، وہ لہجے کا دکھ جو تب اس کو سمجھ نہیں آ سکا تھا، اب اس کے دل کو چھلنی کر گیا۔ لالا زار کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کے لبوں سے بامشکل بے حد آہستگی سے نکلا، جبکہ ان سنہری آنکھوں میں چمکتے پانی اور اس لہجے پر سلطان خان کا چونک اٹھنا فطری تھا۔ کیا ہوا تطہیر؟ اسے اچانک سے کوئی احساس ہوا، بے خبری میں بھی خبردار ہو جانے کا احساس۔ آیت بغیر کچھ کہے یوں ہی اس چہرے کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ دل میں اٹھتا درد پورے وجود کو جکڑ کر مفلوج کر رہا تھا۔ پھیکے پڑتے چہرے سے وہ سلطان خان کے متفکر چہرے کو پلک جھپکے بغیر دیکھے گئی۔ ایک ہی مدار میں اتنے سالوں سے گھومتے رہنے کے باوجود ہمارے درمیان مجھے کوئی خلا سا محسوس ہو رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ہم میری گو راؤنڈ جھولے پر ہیں سلطان۔ وہ جب بولی تو اس کا لہجہ بے حد مدھم اور گلوگیر تھا۔ سلطان کی سبز آنکھوں میں نہ سمجھی لہرائی۔ وہ بات ایسی نہیں تھی کہ اسے نظر انداز کیا جاتا۔ وہ یہاں اپنے اور اس کے درمیان سالوں کی بات کر رہی تھی۔ سلطان خان کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ میری گو راؤنڈ؟ کھنکار کر اس نے جیسے تصدیق چاہی، مگر آیت تطہیر نے اس کو کوئی تصدیق پیش نہیں کی۔ وہ یوں ہی سفید پڑتے چہرے اور نمکین سنہری آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی، اور اچانک سے ہی سلطان خان پر آگاہی کا دروا ہوا۔ تو یعنی وہ اور اس کی حقیقت بے نقاب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں دو الگ لوگ نہیں ہیں۔ آیت تطہیر جان گئی تھی کہ سلطان خان ہی دراصل مارد سکندر ہے، اور یہ آگاہی سلطان خان کے لیے جان لیوا تھی۔ بعض خدشات، خواہشات اگر حقیقت کا روپ دھار لیں تو وہ لمحے بھر کے لیے مکمل جیتے جاگتے انسان کو بے جان کر دیتے ہیں، جیسے آیت تطہیر اور مارد سکندر کو کر دیا تھا۔ ہم اداس لوگوں سے بھول کر بھی ہے لوگوں گفتگو نہیں کرنا زندگی کے بارے میں۔ ایک بار آج اور ملنے ہے خدائے دشت، کچھ سوال کرنے ہیں تشنگی کے بارے میں۔ ہم سے پوچھ سکتے ہو جو سمجھ نہیں آیا، وحشتوں کے بارے میں، چاندنی کے بارے میں۔ ان کی آنکھ سے شوذب راز سارے پائے ہیں، قربتوں کے بارے میں، بے خودی کے بارے میں۔ شوذب حکیم۔ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں پھول کب تلک شریک گریہ شبنم نہ ہوں گے۔ ذرا دیر آشنا چشمے کرم ہے، ستم ہی عشق میں پہم نہ ہوں گے۔ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورہ باہم نہ ہوں گے۔ زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ ہمارے دل میں سیل گریہ ہوگا اگر بادیدہ پر نم نہ ہوں گے۔ اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے۔ حفیظ ان سے میں جتنا بدگمان ہوں وہ مجھ سے اس قدر برہم نہ ہوں گے۔ حفیظ ہوشیار پوری۔ تم لالا زار کو کیسے بھول گئے؟ اسے قدری اونچی آواز میں سوال کرنا چاہیے تھا، مگر وہ کر نہیں سکی۔ سلطان خان کو ان بہت کچھ بھانپ لینے کا تاثر دیتی آنکھوں نے ٹھٹکا دیا۔ کچھ کہے بغیر، کچھ پوچھے بغیر اس نے ہاتھ نیچے لے جا کر پینٹ کی پاکٹ سے سیل فون نکالا۔ چند لمحے وہ یوں ہی سیاہ اسکرین کو گھورتا رہا اور پھر اسکرین کو آہستگی سے چھوا۔ سیل فون کی اسکرین پر 4 دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ یوں ہی چہرہ جھکایا اس نے بے اختیار آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ اسے جاگتے ساتھ تاریخ دیکھنی چاہیے تھی۔ یہ بے وقوفی اس سے کیسے سردرد ہو گئی۔ سر واپس جیب میں ڈال کر اس نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ کھینچی اور پھر چہرہ اٹھایا۔ میں لالا زار کو کیسے بھول سکتا ہوں یار، تم تو بالکل ہی۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے لہجہ شریر بنا کر کہتے ہوئے آیت کو چونکا دیا۔ مطلب تم؟ یکدم اس کے ذہن میں خیال سا کوندا۔ مطلب مذاق کر رہا تھا، تم تو بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ اس شرارتی لہجے پر وہ ان چمکتی شریر آنکھوں کو کتنے ہی پل خاموشی سے دیکھے گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے یوں ہی دیکھتی رہتی یا پھر کوئی سوال کر کے مشکل میں ڈالتی، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو پلٹتے دیکھ کر آیت نے چہرہ اٹھایا۔
سلطان! وہ جو پلٹ کر آگے قدم اٹھانے لگا تھا ٹھہر گیا، مگر پلٹ نہیں سکا۔ اس پکار میں کچھ دل کی دنیا کو تہو بالا کر دینے والا بھید پنہا تھا۔ اس کو پلٹنے کو تیار نہ دیکھ کر آیت کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر آہستہ قدموں سے اس کے عین سامنے آ رکی۔ سلطان خان کو چہرہ اور آنکھیں جھکا کر دیکھنا پڑا، مگر وہ زیادہ دیر تک ان سنہری آنکھوں میں دیکھ نہیں سکا اور یہیں آیت تطہیر کو چونکنا پڑا۔ تم میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کچھ لمحے گزر جانے کے باوجود جب اس نے نہیں دیکھا تو آیت کو کہنا پڑا۔ وہ یہ واقعی میں کہنا چاہتی تھی۔ سلطان نے چہرہ پھیر کر سر کو خم کیا اور آیت تطہیر کی دنیا ٹھہر گئی۔ اس کے چہرے کو یوں یکدم پھیکا پڑتے دیکھ کر سلطان نے سوالیہ ابرویں اٹھائی۔ کیا؟ اس مختصر سوال پر آیت کسی خیال سے چونکی۔ میں کہاں چلی گئی؟ وہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ ہاں؟ تعجب سے تصدیق چاہی گئی۔ میں نہیں ہوں۔ وہ جیسے خود سے محو گفتگو تھی۔ کہاں؟ وہ جیسے واقعی نہیں سمجھا۔ اس سوال پر آیت نے چونک کر اس کو دیکھا اور پھر بے اختیار سر جھٹک کر پیچھے ہوئی۔ کہیں نہیں، تم کہیں باہر جا رہے ہو؟ اس کے سوال بدلنے پر سلطان چند پل اس کو دیکھنے پر مجبور رہا۔ قبرستان، مختصراً کہہ کر قبل اس لیے وہ اس کے برابر سے گزرتا۔ آیت نے اس کے دائیں بازو کا کف جکڑ لیا۔ چونکتے سلطان کی نگاہ اپنے کف سے لے کر اس کے ہاتھ تک گئی جس نے اسے روک لیا تھا، اور پھر اٹھتے ہوئے اس چہرے تک گئی جو اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ میں چل سکتی ہوں؟ اس کے سوال پر چند پل اس نے کچھ سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ مثبت جواب پر آیت نے آہستگی سے اس کا کف چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھر سے نکل کر ہم قدم جنگلات کے درمیان بنے اس تنگ مگر خوبصورت راستے سے گزر رہے تھے۔ اس کے والدین کی قبریں شاید شہر کے قبرستان کے بجائے یہاں جنگلات میں تھیں، تبھی تو وہ پیدل نکلے تھے اور متبادل راستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان دبیز خاموشی تھی جسے پاٹنے کی کوشش دونوں کی جانب سے ہی نہیں کی گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک پہاڑ سے گرتے خوبصورت چشمے اور سبزے کے درمیان آیت کو دو قبریں نظر آئیں۔ قریب آنے پر دونوں خطبے پڑھ کر اس نے چونکتے ہوئے چہرہ پھیر کر سلطان کو دیکھا، جو خاموشی سے آنکھیں موند کر دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کے چہرہ جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ سے چہرہ پھیر کر خطبے کو دیکھا جہاں سیاہ تختی پر سفیدی سے سکندر احمد خان اور دوسری پر زباریہ سکندر خان لکھا تھا۔ تاریخ وفات کے مطابق اس وقت سلطان اور مارج کی عمر لگ بھگ 8 سال ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی چھانے لگی۔ ماں باپ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ اس بے بس اور پل ملال کیفیت کو جانتی تھی، مگر کم از کم اس نے ایک طویل عمر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاری تھی۔ اس نے تب اپنے ماں باپ کو کھویا تھا جب اسے موت کی اٹل حقیقت کی خبر تھی، مگر مارج سکندر نے اپنے والدین تب کھوئے تھے جب بچے کو نہیں معلوم ہوتا کہ موت جیسی بھی کوئی چیز اس دنیا میں منڈلا رہی ہے، ایسی حقیقت جو آ کر جیتے جاتے انسان کو یوں ڈبوچ لیتی ہے کہ وہ پھر واپس اپنے پیاروں کے لیے نہیں لوٹ کر آتا۔ یوں ہی آنکھوں میں چمکتے آنسو کے ساتھ سلطان کی جانب پلٹی۔ اسے ایڑیوں کے بل اونچا نہیں ہونا پڑا کیونکہ سلطان چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اس کے سیاہ گھنے خمدار بالوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سہلایا۔ سلطان کی بند آنکھیں تیزی سے کھلی مگر وہ چہرہ نہیں اٹھا سکا۔ آیت نے ہاتھ پیچھے کر کے اس کے مضبوط شانے پر رکھ کر بے حد الفت اور اپنائیت سے تھپتھپایا۔ نہ جانے کتنے عرصے سے سٹ پڑا دل یکدم تیزی سے دھڑک اٹھا اور پھر سلطان خان نے چہرہ پھیرا۔ اس کے دیکھنے پر آیت نرمی سے مسکرا دی مگر ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ وہ یوں ہی اس کا شانہ تھپکتی رہی۔ اتنی کم عمری میں ماں باپ کو کھونے کے باوجود بھی تم اس قدر اچھے، ہمدرد اور مہربان انسان بنے ہو۔ یقیناً تمہارے والدین کو تم پر فخر ہوگا، وہ تمہاری اٹھان اور شخصیت پر ناز کرتے ہوں گے۔ اس کی پشت پر اب کی بار ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اس قدر خلوص سے کہا کہ سلطان خان کی اس کو دیکھتی پلکیں لرزنے لگیں۔ تمہیں معلوم ہے وفات پا جانے والے ہمارے پیارے ہمیشہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ اس کو تھپکتے ہوئے تھک نہیں رہی تھی۔ جنت میں؟ ان سوال مانگتی دلکش سنہری آنکھوں کی نرمی پر اس نے بامشکل سوالیہ پوچھا یوں جیسے اسے معلوم نہ ہو۔ جنت میں تو وہ اپنے لیے اپنے اعمال کی بدولت جا کر رہتے ہیں، مگر ہمارے لیے وہ ہمیشہ عمر بھر یہاں۔ اس کی پشت تھپکنا چھوڑ کر وہ اس کے عین روبرو آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے میں وقفہ دے کر اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے سلطان خان کے تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ جملہ مکمل کر کے اس نے چہرہ اٹھا کر ان تحیر سے پھیلتے مسکراتی آنکھوں کو دیکھا اور پھر بے ساختہ مسکرا دی۔ اسے اپنا آپ واپس مل گیا تھا۔ وہ اب موجود تھی۔ اس کا وہ عکس جو کچھ گھنٹے پہلے وہاں موجود نہیں تھا دوبارہ سے لوٹ آیا تھا۔ اس کے مسکرا دینے کو، خوش ہو جانے کو یہ وجہ کافی تھی۔ چلو فاتحہ پڑھ لیں، روح کو اصالِ ثواب چاہیے ہوتا ہے۔
अपना हाथ वापस हटाकर वो फिर से उसके बराबर खड़ी हुई। सुल्तान ने कानों में धड़कते दिल के साथ चेहरा फेर कर उसको देखा, जो दोनों हाथ चेहरे के करीब दुआया खोलकर आंखें मूंदे महवे दुआ हो गई थी। सुल्तान खान को अभी इसी वक्त ये एहसास एक बार फिर शिद्दत से हुआ कि मारिद सिकंदर क्यों इस औरत के इनकार के बावजूद उसको अपने दिल और सोचों से नहीं झटक सका। वो जो हमेशा मारिज पर मोहब्बत के जिक्र पर यूं ठहरता देखकर हंसता था, अब जाकर समझा कि मारिज की बेवकूफ़ी और इज़्ज़त नफ्स की कमी वो वजह नहीं थी जिसने उसे मोहब्बत भूलने नहीं दी। वो कई सालों बाद मारिज सिकंदर की बेबसी और मजबूरी को समझा था। उन घनी लांबी पलकों, नरम तासुरात, बंद आंखों और ख्वाबनाक चेहरे को थम जाती सांस के साथ देखते हुए उसे एहसास हो रहा था कि कुछ लोग क्यों सारी उम्र मोहब्बत नहीं भूलते, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि उन्होंने अपने जज्बे गलत शख्स पर खर्च नहीं किए। गलत शख्स से मोहब्बत का इदराक हो जाने वाले लोग मोहब्बत से जल्दी दस्तबरदार हो जाते हैं। दुआ मांगो। बंद आंखों के साथ उसने सुल्तान खान को अपनी सोचों के धारे में बहने से डूब जाने से बचा लिया। चेहरा वापस फेर कर उसने उन कब्रों को देखा जिसमें मदफून नफूस उसके दिल में आज भी जिंदा थे। उसकी आंखों की सुर्खी में इजाफा होने लगा। आयत ने आहिस्तगी से आंखें खोलकर चेहरा फेरा और फिर सुल्तान खान के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर जख्मी तासुरात देखकर चौंक गई। उनकी वफात कैसे हुई सुल्तान? उस सवाल पर सुल्तान के चेहरे का हर तासुर बदला और फिर गले में गिल्टी से उभर कर मादूम हुई। कत्ल से। वो जवाब बेहद दिक्कत से दिया गया। ये कहना एक बार फिर दिल को छलनी करके लहूलुहान कर गया था। आयत की आंखें हैरानगी से फैलीं। कत्ल मारिज की आंखों के सामने हुआ था, लेकिन उसे अब याद नहीं, और मैं उस मंजर को भूल नहीं सका। जब वो बोला तो उसके लहजे में टूटे कांच की किरचियाँ थीं। आयतें तथीर शशतर होकर फटते दिल से उसका ज़ब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखती रही। वो ये सवाल करके पछता रही थी। उसे सुल्तान के जवाब और तासुरात ने वीरान कर दिया था। और उसी दिन मैं इस दुनिया में आया था। वो जानता था कि आयत को खबर हो चुकी है, वो अब तक जान चुकी है, इसीलिए वो उस आश्कार करके उसे उलझन और परेशानी से निकालना चाहता था। उन आंखों ने उसे सच कहने पर मजबूर कर दिया था, वो सच जो छुपाए नहीं छुप सकता था। आयतें तथीर के लिए, मगर वो बात इंकशाफ नहीं रही थी। उसे यह अंदाज़ा हो चुका था कि मारिद सिकंदर उस नफसियाती आर्ज़े का शिकार है जिसमें किसी बड़े गम, किसी असाब पर भारी पड़ते हादसे के बाद इंसान का शऊर उसके असाब को पागल होने से बचाने के लिए लाशऊर से कोई किरदार तलाश कर मंजर पर ले आता है। यूं उस असाब शिकन हादसे की सारी याददाश्त तराशे के किरदार की हो जाती हैं और असल इंसान की याददाश्त से सब मालूम हो जाता है। इस नफसियाती आर्ज़े को नफसियात की ज़ुबान में DID यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इस आर्ज़े में इंसान को उसकी असल शख्सियत पर कोई इख्तियार नहीं रहता। वो जब सोता है तो उसका लाशऊर का तराशा गया किरदार जाग उठता है और ज़िंदगी के सारे मामलात संभाल लेता है, लेकिन दोनों एक दूसरे की नकलो हरकत से कतई अनजान रहते हैं। इस आर्ज़े का सबसे बड़ा नुकसान नींद की शदीद कमी है, जो कि बेहद मोहलिक होती है। एक के बाद एक किरदार जागता रहता है, यूं जिस्म को किसी पल आराम नहीं मिलता, नींद पूरी हो नहीं पाती। और दूसरा नुकसान ये कि सारे किरदार एक दूसरे के अमाल से नावाकिफ़ होते हैं और यूं माशरती और समाजी ज़िंदगी इंतशार का शिकार रहती है। कोई भी ज़हनी मसला तब तक नफसियाती आर्ज़ा नहीं कहलाता जब तक वो किसी शख्स की माशरती और समाजी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं करता। जब वो मुतासिर करने लगता है तो यूं एक संजीदा और काबिल गौर नफसियात का मामला बन जाता है, क्योंकि इंसान का लाशऊर दुनिया की हैरत अंगेज़ ना समझ में आने वाली चीज़ों में से एक है। लाशऊर अगर इंसान को काबू करने लगे तो ये ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अब शऊर का दौरानिया घटता जाएगा और लाशऊर का बढ़ता जाएगा। अभी मारिद सिकंदर उस सतह पर नहीं पहुँचा था। तुम्हें हैरत नहीं हुई? वापसी पर आयत को यूं ही बगैर किसी हैरत के खामोश देखकर सुल्तान ने चेहरा फेर कर सवाल किया, जबकि आयत ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। मैं शुरू से जानती थी। उसके मुतमिन जवाब पर सुल्तान के कदम थमे। वो जो उसे हैरान करना चाहता था खुद शशदर रह गया। यानी तुम? उसकी हैरत बहुत ज़्यादा थी। तो तुम्हें क्या लगा मैं यूं ही किसी भी मर्द को प्रपोज कर सकती हूँ? तेवरी चढ़ाकर उसने जिस अंदाज में सवाल किया, सुल्तान का कहका बेसाख्ता था। सारी कसाफत लम्हों में ज़ाहिर होने लगी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उन घूरती नज़रों पर फिर से चलते हुए उसने सवाल किया। उसको वाकई बेहद हैरानगी हो रही थी। तुम्हारे बाजू पर स्नाइपर का और हाथ पर जो चाकू का निशान है, उसकी वजह से, उसने यूं ही नरमी से कहा। सुल्तान से बात करना बेहद आसान था। उसके साथ दोस्ताना अंदाज रखा जा सकता था, क्योंकि उन सब आंखों में वो तासुर नहीं होता था जो उसकी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ले। पहले जानते हो मुझे क्या लगा था? कुछ याद आने पर उसने सुल्तान को देखा, जिसने सवालिया अब्रू उचकाई कि शायद तुमने अपने प्रोफेशन की वजह से। उसने बात यूं ही मुख्तसरन छोड़ दी। लेकिन तुम लालाजार को भूल गए तो मुझे यकीन हो गया कि तुम मकर नहीं कर रहे।
اس کی اگلی بات پر سلطان کی دھڑکن تھم گئی۔ تم مارج کے ساتھ لالہ زار گئی تھی؟ وہ یہ سوال کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں سکا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ مارج تمہارے ساتھ مکر کر رہا ہے؟ اس کے سوال پر آیا جو ساتھ چلتے ہوئے چہرہ پھیر کر اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ اس پھیکی پڑتی مسکراہٹ کو سلطان نے بہت توجہ سے دیکھا۔ وہی چہرہ، وہی انداز، وہی لہجہ، وہی زخم، سب کچھ وہی تھا۔ تو فریب اور مکر سمجھنا میرا حق تھا سلطان۔ اس کا موقف مضبوط تھا، اختلاف کا کوئی پہلو نہیں بنتا۔ لیکن جانتے ہو تم دونوں میں مختلف کیا ہے؟ خوبصورت مگر تنگ راہ گزر کے اطراف کھڑے لمبے چنار کے درخت دم سادھے اپنی سامنے سے آہستگی سے گزرتے نفوس کو سن رہے تھے۔ کیا؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ آنکھیں۔ آیت نے سامنے سے نظر ہٹا کر ایک بار پھر اس کو دیکھا اور سلطان بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ لینس ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے دونوں آنکھوں سے چہرہ جھکا کر لینس اتارے اور آیت ٹھہر گئی۔ سلطان نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا اور ایک بار پھر وہ گہری رات سے زیادہ سیاہ دلکش آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ آیت تھیر لمحے بھر کو سانس نہیں لے سکی۔ میں رنگ کی نہیں، تاثر کی بات کر رہی تھی۔ اس کی اگلی بات پر سلطان کی سیاہ گھنی بھویں اکٹھی ہوئیں۔ سیاہ آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا جو عین اس کی سیاہ آنکھوں میں بغیر کسی جھجک کے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں دیکھنا سہل ہے۔ وہ جب بولی تو اس کا لہجہ بے حد مدھم تھا۔ سلطان کے دل کی دھڑکنیں اس بات پر تھم کر اعتدال پر آنے لگیں۔ اس مدھم لہجے کے اندر گہرا مطلب پوشیدہ تھا، ایسا مطلب جو صرف محبت کرنے والوں کے لہجوں میں چھپا ہوتا ہے۔ مارج کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہے؟ اس کے مسکراتے استفسار پر آیت نے مسکرا کر چہرہ پھیرا اور پھر آگے چلنے لگی۔ سلطان وہیں ٹھہر کر اس کو دیکھے گیا جس نے جواب نہیں دیا تھا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ کر اس کے ہم قدم ہوا۔ مارج کو معلوم ہے کہ تم جانتی ہو؟ کچھ دیر یوں ہی ساتھ چلتے سلطان نے کچھ سوچ کر سوال پوچھا۔ آیت نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا اور کچھ یاد آنے پر ہنس دی۔ کیا ہوا؟ سلطان کو اس کی مسحور کن مسکراہٹ نے حیران کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ یوں بے فکری سے ہنسی تھی۔ تم دونوں کی شخصیت میں واقعی زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن جس طرح تمہاری نقل کرنے کی کوشش کی گئی اس پر ہنسی آ رہی ہے۔ اس نے مارج سکندر کا نام لینے سے ہر ممکن اعتراض برتا۔ سلطان نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جو خاموشی سے چلتے ہوئے خود ہی بغیر وجہ کے مسکرائی جا رہی تھی۔ دیکھنا اہل جنوں ساعت جہد آ پہنچی، اب کے توہین لب دار نہ ہونے پائے، اب کے کھل جائیں خسانے نفس سوزاں کے، اب کے محرومی اظہار نہ ہونے پائے۔ ایسے زخموں کی جراحت سے محبت سیکھو جن کو مرہم سے سروکار نہ ہونے پائے۔ مصطفیٰ زیدی۔ کہاں غائب تھے اتنے دن سے؟ وہ جو بھی باہر سے آیا تھا پیچھے سے جرا کرتے سوال پر ناگواری سے بغیر رکے آگے بڑھ گیا۔ سیف نے چہرہ پھیر کر اسمارا کو دیکھا جس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہونے لگا تھا۔ تیز قدموں سے وہ سیف کے برابر سے ہو کر مارج کے کمرے کی جانب بڑھی جبکہ سیف بکلا کر پیچھے لپکا۔ دروازہ بدتمیزی سے کھولے جانے پر وہ جو سٹک رکھ کر دیوان پر بیٹھ گیا تھا چہرہ پھیر کر آس پاس کی سمت دیکھا۔ جانتا تھا کہ بد تہذیب حرکت کس کی ہوگی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس کے اونچے لہجے پر مارج نے بغیر رد عمل دیے چہرہ پھیرا۔ مارج سکندر، تم مجھے ایسے نظر انداز کیسے کر سکتے ہو؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس قدر مستقل مزاجی سے اسے کیسے کر لیتا تھا۔ جو بات کہنے آئی ہو کہو اور نکلنے کی کرو۔ اس نے سنجیدگی سے جو کہا اس پر آسمارا کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑیں۔ وہ لڑکی جو یہاں کچھ دن رہنے کے لیے آئی تھی، تم اسے جانتے ہو نا؟ اس کی اگلی بات پہ مارج سکندر کی سماعتیں متوجہ ہوئیں جبکہ اسمارا مبین اس توجہ پر جل کر راکھ ہونے لگی۔ تم نفی نہیں کر سکتے مارج، کیونکہ اس کا نام سنتے ہی تم جس طرح میری جان لینے کے در پہ آ گئے تھے وہ انداز نارمل نہیں تھا۔ اس نے چبا چبا کر جیسے پہلے ہی باز رہنے کو کہا۔ مارج گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی اولین محبت کی کوئی کیسے نفی کر سکتا ہے؟ اس کے مدھم فضول خیز لہجے پر آسمارا کا چہرہ پھیکا پڑا۔ وہ الفت جو مارج سکندر کے پتھر جیسے چہرے پر اس وقت سمٹ آئی تھی اس کا کہیں کوئی متبادل نہیں تھا۔ وہ جذبے جو ان بے رنگ آنکھوں میں تیرنے لگے تھے وہ کسی اور نام کے تھے۔ مجھے لگا تم نفی کرو گے۔ وہ جب بولی تو آواز بے حد کھردری تھی۔ میں تم سے آخری بار بہت عزت سے کہہ رہا ہوں اسمارا مبین کہ میرے معاملات میں دوبارہ مت بولنا۔ اس کا چہرہ لمحے بھر میں پھر پتھر کا ہو گیا۔ اسمارا مبین جو ہی اس چہرے کو دیکھتی رہی جو بے حد خوبصورت تھا۔ وہ صرف خوبصورت ہوتا تو وہ شاید اس کو بھول کر آگے بڑھ جاتی، مگر تم کیوں مجھ سے اتنی عزت سے پیش آتے ہو؟ تمہاری اسی عزت دینے نے میرے دل کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ یکدم وہ پوری قوت سے اس طرح چیخی کہ دروازے کے باہر کھڑا سیف بکھلا کر اندر بھاگ آیا۔ مارج کے چہرے پر نرمی چھانے لگی۔
میں تمہاری ہی نہیں، ہر عورت کی بہت عزت کرتا ہوں اسمارا۔ اس کا انداز اس قدر مدلل تھا کہ اسمارا مبین کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا، مگر وہ پرسوں لالا زار کا منظر، وہ ذہن کے پردے سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سب کی عزت کرتا تھا، مگر اس عورت سے عزت سے بڑھ کر آگے کا معاملہ کیوں تھا؟ لیکن وہ عورت کیا لگتی ہے تمہاری؟ اس کے سوال مانگتے لہجے پر مارج کی پیشانی پر ناگوار شکنوں کا جال بچھنے لگا۔ آئندہ مجھ سے سوال کرنے کی کوشش بھی مت کرنا اسمارا مبین، میں بھول جاؤں گا کہ تمہاری عزت کرتا ہوں میں۔ ایک ایک لفظ پر گرفت مضبوط کر کے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں کھڑے رہ کر اس لڑکی سے بحث کرنا فضول تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے برابر سے گزرنے لگا، اسمارا کے اندر کوئی جوار بھاٹا سا اٹھنے لگا۔ وہ بے حیا عورت تمہارے گھیرے میں؟ اسمارا کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا گیا۔ جس طرح مارج سکندر چہرے پر غضب لیے پلٹا، اسمارا باقی کے الفاظ بھول کر تیزی سے پیچھے کو ہوئی۔ دوبارہ تم نے ایسی بکواس کی تو تمہارا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ مدھم لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ اسمارا سن رہ گئی۔ وہ عزت دینے پر آتا تھا تو سر سب کے قدموں میں رکھ دیتا، مگر یہ ایک بات، اس عورت کا ہلکا سا ذکر اس کو یوں باغی کر دیتا تھا کہ اسمارا مبین کا چہرہ اپنی پھیلی سی رنگت کھولنے لگا۔ مجھے ایسے لفظ بولنے پر مجبور مت کرنا اسمارا مبین، جو میری فطرت اور تربیت میں نہیں ہیں۔ آہستگی سے ایک بار پھر نرمی سے کہہ کر اس نے دیوان کے پاس پڑی اسٹک تھامی اور مضبوط قدموں سے کمرے کا دروازہ پار کر گیا۔ وہ اسے جاتے جاتے بھی نرم لہجے میں پاس پرس کر کے گیا تھا، وہی جو اسے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اسمارا مبین اپنے دل کو کیسے سمجھاتی، جو اس شخص کا طلبگار بن کر سود و ضیاع کو بھلانے کے در پر تھا؟ کیا وہ اس شخص کو یوں کسی اور کا ہوتے دیکھ سکے گی؟ نہیں۔ اس سوال کا جواب صرف نہ ہی جواب تھا۔ تیز قدموں سے وہ سب ٹھان کر باہر نکلی۔ اسے یہ دیکھنا تھا کہ مارج سکندر اس سے کتنا اور کب تک بھاگ سکتا ہے۔ وہ عموماً ان سب کے ساتھ ناشتہ اور کھانا نہیں کھاتا تھا، مگر ملازمہ نے جب اس کو بتایا کہ مبین اور متین صاحب آپ کو کھانے کی میز پر بلا رہے ہیں تو وہ حیران نہیں ہوا۔ اس کو معلوم تھا کہ سفیر شہزاد نے اس کے حصے کی چال چلنا شروع کر دی ہے۔ کچھ بھی کیے بغیر وہ ان سب کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ گلاسز پہن کر اٹھتے ہوئے اس نے اسٹک تھامی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں سے نکلتی ہی اس کو دیکھ کر سیف تیزی سے اس تک آیا۔ آپ کو معلوم ہے یہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ سیف کی سرگوشی پر اس کا چونکنا فطری تھا۔ کیا کچھ اور ہوا تھا؟ اس نے نہ سمجھی سے چہرہ پھیرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتا، سامنے سے آتے ہاشم کو دیکھ کر سیف تیزی سے پیچھے ہوا۔ آ جاؤ یار، کبھی تو ہمارے ساتھ بھی مل کر بیٹھ کر کھایا کرو۔ عقب سے آتے بکار پر مارج آہستگی سے پلٹا اور قریب آتے ہاشم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا کندھا تھپکا۔ سب خیریت ہے نا؟ وہ سب جانتے تھے کہ مارج ان میں گھلتا ملتا نہیں، اور اسی واسطے ان لوگوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی، مگر یوں اچانک سے اس کو دوپہر کے کھانے پر بلانے نے اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہاں چلو تو صحیح، تمہارے لیے ایک سرپرائز تیار کیا ہے۔ ہاشم کے لہجے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ سیف نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، جبکہ مارج بے تاثر چہرے کے ساتھ خود بھی چوکنا ہونے سے باز نہیں رہ سکا۔ کچھ کہے بغیر وہ آگے بڑھا۔ ہاشم نے آگے بڑھنے سے قبل سیف کو دیکھا اور اسے وہیں رکنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ سیف نے پیچھے سے تل ملا کر اس کو دیکھا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ مارج سکندر کے حال میں داخل ہوتے ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ سب باتیں ترک کر کے اس کو دیکھنے لگے، جو بے تاثر چہرے کے ساتھ چلتا ہوا آگے آیا تھا، اور پھر ہاشم نے اس کے لیے خالی کرسی گھسیٹ کر جیسے اسے بتایا کہ کہاں بیٹھنا ہے۔ بغیر اس کا شکریہ ادا کیے وہ جیسے ہی بیٹھا، کاشف نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ طویل ہوتی خاموشی پر اس نے آہستگی سے کہا، اور پھر دور کھڑے ملازم کو اشارہ کیا۔ اسے معلوم تھا یہاں کھانے کے دوران ہر وقت ایک ملازم کھڑا رہتا ہے۔ جی صاحب، اس نے آگے آ کر مؤدبانہ کہا۔ متین اور مبین صاحب اس کو بغور دیکھنے لگے۔ سیف سے کہو میرا کھانا بھجوا دے۔ اس کے کہے جانے پر سب کو حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ سب جانتے تھے وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتا۔ ملازم سر ہلا کر پلٹ کر چلا گیا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے برخوردار؟ متین صاحب نے کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ مارج نے چہرہ اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ مطلب؟ وہ جانتا تھا کہ اس سوال کا مقصد ہرگز اس کے خواب اور ایمبیشن جاننا نہیں تھا۔ اس کا تعلق اس فیملی سے ایسا نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے لیے ان سب کے دلوں میں کس قدر زہر اور نفرت ہے۔ مطلب شادی اور گھر بسانے کا؟ ان کے اگلے سوال پر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ جیسے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، اس کو بغور دیکھتے وہ سب چونک اٹھے۔ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات کریں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ جو خلیج ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تمہاری شادی اسمارا سے ہو جائے۔
ان کی بات مکمل ہوتے ہی اس کے چہرے پر جو ناگواری چھانے لگی تھی اس پر آسمارا کا چہرہ پھیکا پڑا۔ ہمارے درمیان جو خلیج ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں آپ کے ساتھ تو کیا سب لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اس گھر کے افراد ہوں یا باہر کے۔ متدلل لہجے میں ان کو واضح جواب دے کر وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آسمارا نے بے چینی سے چہرہ پھیر کر اپنی ماں رفت مبین کو دیکھا، جو آنکھوں میں ڈھیروں تیشلی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اندھا ہونے کے باوجود دوسری بار ان کی بیٹی کو رد کر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری موجودہ صورتحال میں کوئی تمہیں اپنی بیٹی دینا پسند کرے گا؟ جمیلہ متین کا سوالیہ لہجہ چپتا ہوا تھا، جس کا کم از کم مارج پر قطعی اثر نہیں ہوا۔ یہ آپ کا درد سر نہیں ہے، طمانینت سے کہہ کر وہ جیسے ہی پلٹنے لگا ہاشم کی پکار پر ٹھہر گیا۔ تعلقات میں بگاڑ کوئی بھی نہیں چاہتا مارج، ہم سب بس چاہتے ہیں کہ تم نارمل ہو کر ہم سب کے ساتھ رہنے لگو۔ ہاشم کی تمہید پر مارج کو ہنسی آنے لگی، وہ اچھی طرح ان کو سمجھ رہا تھا۔ میں تب تک اس گھر میں نارمل ہو کر نہیں رہ سکتا جب تک میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کی کھوج نہ لگا لوں۔ اس کی اگلی بات دھماکہ تھی۔ سب نے ہی چہرہ پھیر کر ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ مارج سکندر نے ان سب کے سامنے اپنے والدین کے قتل کا ذکر کیا تھا۔ متین اور مبین احمد نے غیر آرامدہ نظر ایک دوسرے پر ڈالی۔ مبین صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ ایک حادثہ نہیں تھا، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا جو آپ اب بھی مجھے وہی لالی پاپ کھلاتے رہیں گے۔ اس نے جس سختی اور تندہی سے ان کی بات قطعی کی، سب ششدر رہ گئے۔ اسی لیے مجھے کوئی مت چھیڑے، وہ ان سب کو بات رہنے کو کہہ رہا تھا، اور وہ بھی ببانگ دہل۔ کئی سالوں کی خاموشی ٹوٹی بھی تو کیسے؟ تمہیں موو آن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آسمارا بہترین چوائس ہے۔ ہاشم نے پھر سے ایک بار لقمہ دیا۔ اس کی سوئی جیسے ایک جگہ جا کر اٹک رہی تھی۔ مارج سکندر کے ذہن میں جمع تفریق چلی۔ کچھ تھا جو اچانک سے اسے سوجا، تو یعنی وہ سب۔ بے اختیار اس کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تیار ہوں، لیکن صرف منگنی۔ اس کے وہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ آسمارا مبین کے لیے زندگی کی نوید تھے۔ وہ خوشی سے مغلوب ہو کر شل سے اس کے دیکھے گئی، جبکہ باقی سب بڑوں نے تحیر سے اس اونٹ کو دیکھا جو اتنی آسانی سے پہاڑ کے نیچے آ گیا تھا۔ ہاشم کے چہرے کو بے ساختہ مسکراہٹ چھو گئی۔ سب کچھ ان کی مرضی اور پلان کے مطابق ہونے والا تھا۔ شادی کیوں نہیں؟ کاشف نے پہلی بار منہ کھولا، اور خدا گواہ ہے وہ جب بھی منہ کھولتا مارج سکندر کا حلق تک کڑوا کر جاتا۔ ناگواری چہرے پر لانے سے روکنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی گئی، جبکہ کاشف محظوظ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ شادی کی نوبت آئے گی۔ اس کے یوں صاف مکر جانے پر کی امید کسی کو بھی نہیں تھی۔ آسمارا کا چہرہ پھیکا پڑا، جبکہ رفت اور جمیلہ بیگم تل ملا کر رہ گئیں۔ عروج البتہ بے حد تفکر سے مارج کو دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مارج کو آسمارا سخت ناپسند ہے، تو وہ ایسا فیصلہ کر بھی کیسے سکتا ہے؟ تو پھر ہم تمہیں اپنی بہن کیوں دیں جب تمہیں صرف منگنی رکھنی ہے؟ کاشف اس کو تیش دلانا چاہ رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ آسمارا مبین ایک ایسا موضوع ہے جس پر اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ابھر سکتا، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔ تو مت دو، میں نے تو تقاضا کیا بھی نہیں۔ اس کے ٹھنڈے تھار لہجے پر آسمارا نے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ جانتی تھی وہ اسے ہرگز پسند نہیں کرتا، مگر پھر اسے مارج سکندر کی زندگی میں گھسنے کے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اس کا خیال تھا جسے وہ ہر قیمت پر تکمیل پہ پہنچانے والی تھی۔ نہیں، منگنی ہی صحیح، تم کرو گے۔ اس کے کہے جانے پر مارج سکندر نے اپنی مسکراہٹ کو بامشکل قابو کیا۔ اس کا کام آسان ہونے والا تھا۔ ڈن، نرمی سے کہہ کر وہ تیزی سے یوں پلٹا جیسے کوئی بزنس ڈیل طے ہو گئی ہو، جبکہ متین اور مبین صاحب کے بیچ پرسوچ نظروں کا تبادلہ ہوا۔ مارج سکندر کو مضبوط قدموں سے جاتے دیکھ کر آسمارا کی آنکھیں کسی خیال سے چمکنے لگیں۔ وہ لالا زار کا منظر دھند آلود ہونے لگا۔ محبت ایسے ہی تو خود فریب جذبہ ہے، کیا نہیں ہے؟ وہ جو تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر لکڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی، دوسری جانب سے کھولے جانے پر تیزی سے پیچھے ہوئی، اور پھر اندر آتے شخص کو دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی۔ اسے ان سب لڑکوں پر غصہ چڑھا ہوا تھا جو سلطان خان سے منسلک تھے۔ ہود، جو اس کے دیکھتے ہی نظروں کا زاویہ بدلنے لگا تھا، ان کڑی نظروں پر ٹھہر گیا۔ ہٹیں سامنے سے، نخوت سے جس طرح وہ کہہ کر اس کے برابر سے گزرنے لگی۔ ہود ابراہیم کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ ایکسکیوز می محترمہ۔ آگے سے ہٹے بغیر اس نے کڑے لہجے میں تصدیق چاہی، جبکہ صدف جو اس کے ہٹنے کی منتظر تھی چونک گئی۔ ایکسکیوزڈ، اس کا انداز ابھی بھی نہیں بدلا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ کم گو تھا، مگر لمبے مکالمے بولنے پڑ جاتے تھے۔ میں نے تو آپ سے بات نہیں کی۔ دوسری جانب اس کے ناگوار تاثرات پر کمال بے نیازی سے جتایا گیا۔ ہود کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ بس ٹرمینل والی اپنی خواری بھولا نہیں تھا۔
اتنی حقارت سے ہٹنے کو کہا جاتا ہے؟ وہ اپنی اصلی سنجیدگی سے اس پر چڑھ دوڑا۔ صدف کا چہرہ ایک پل کو ہونک ہوا۔ اسے مقابلے سے اتنی سختی کی امید نہیں تھی۔ حقارت! اسے تو وہ بھاری بھرکم لفظ ہضم ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں، مجھے نا آپ سب چیلوں پر بہت غصہ ہے، تو ہٹے میرے راستے سے۔ آپ کے اس نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ ایک سیکنڈ، کس کے چیلے؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا، جبکہ صدف کو نئے سرے سے تپ چڑھنے لگی۔ مارج سکندر کے چیلے۔ اس کے وضاحت پر حود ابراہیم کے چہرے کا رنگ بدلا، جو یقیناً صدف مجیب کی نظروں سے مخفی نہیں رہا۔ آیت اس بات پر بیوقوف بن سکتی ہے، میں نہیں۔ ٹوئنز! واو! اس کی اگلی بات پر حود نے بغور اس کا تیش سے ٹمٹماتا چہرہ دیکھا۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آپ سب مل کے میری دوست کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور وہ مارج سکندر، ان کو لگتا ہے کہ آیت کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو… وہ جو ناگواری سے اپنے کہے جا رہی تھی، حود کی نظروں پر ٹھہر گئی۔ میں آیت کو بتا دوں گی کہ سلطان خان اور مارج سکندر ایک ہی ہیں۔ صدف کے دیکھنے پر بھی وہ نہیں چونکا تھا۔ اس بات پر چونک کر بے ساختہ چہرہ پھیرا۔ اسے کیسی خطا سرزد ہونے لگی تھی۔ یا اللہ! بتا سکتی ہیں آپ؟ سنبھل کر اس نے جس سنجیدگی سے کہا، صدف تلملا کر رہ گئی۔ اس شخص نے اس کے یہاں رہنے تک اس کا خون جلا دینا تھا۔ اوہ، تو آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کو جیسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں آپ کو کیوں چیلنج کروں گا محترمہ؟ لیکن جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، اس نے نہایت تحمل سے کہا، مگر دوسری جانب صدف کو جیسے آگ لگ گئی۔ کیا کچھ ویسا نہیں ہے؟ ہاں، میں آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتی ہوں کہ مارج سکندر اور سلطان خان ایک ہیں، تو پھر آپ لوگ کیسے میری دوست کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اس کا اصل غم یہی تھا۔ حود ابراہیم کے چہرے کے تاثرات اس فکر پر بدلنے لگے۔ وہ بھی تو یوں ہی مارج اور سلطان کے لیے پریشان رہتا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ہاسپٹل کی راہداری میں اپنے دوست کو سینے سے لگائے متفکر سی لڑکی کا چہرہ جگمگایا تو اس نے سر جھٹک کر نرمی سے اس کو دیکھا۔ آپ کی دوست کو کوئی بیوقوف نہیں بنا رہا صدف۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے بتا سکتی ہیں تو کیا آیت کو نہیں معلوم؟ اس کا انداز ایسا نرم اور مائل کر دینے والا تھا کہ صدف سارا طیش اور خفگی بھول کر ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ کے دوست بھی اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن ان کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا رہا۔ اس نے ایک بار پھر طویل وضاحت کی۔ یہاں دلاور اور سیف ہوتے تو اس کا خوب ریکارڈ لگا کر اس کے سارے امیج کی ایسی کی تیسی کر دیتے، مگر شکر ہے وہ یہاں نہیں تھے۔ میں آپ کی پریشانی سمجھ رہا ہوں، لیکن یقین مانیں یہاں کوئی بھی آیت کے ساتھ غداری اور دھوکہ بازی نہیں کر رہا۔ سب کچھ مناسب وقت آنے پر ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ واقعی چاہتا تھا کہ آیت اور اس کی یہ دوست مارج کے بارے میں کوئی منفی رائے نہ قائم کریں۔ صدف چند لمحے اس کو سنجیدہ چہرے اور پرخلوص تاثرات کو دیکھتی رہی اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ اس کی اگلی بات پر حود نے تشکر بھرا سانس لیا۔ وہ پہلی بار کسی سے اتنی مغز ماری کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی سائڈ پر ہوا، صدف بھی باہر جانے کو سائڈ پر ہوئی۔ اگر وہ بروقت نہ رکتا تو یقیناً ان دونوں کا تصادم ہو جاتا۔ سٹپٹا کر صدف بائیں جانب ہوئی اور عین اسی لمحے حود بھی بائیں جانب ہوا۔ بیک وقت مقابل آ جاتے ان دونوں کی آنکھیں اٹھیں اور صدف بے ساختہ مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی کہ حود چند لمحے کے لیے بالکل ساکن رہ گیا۔ صدف مسکرا کر اس کے برابر سے ہو کر چلی گئی تھی، مگر حود ابراہیم جیسا شخص جو کبھی کہیں نہیں ٹھہرا تھا، وہاں اس لمحے کتنی ہی دیر تک کے لیے کھڑا رہ گیا۔ تمہارے بابا آ جائیں نا، پھر مل کر باربیکیو کریں گے۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ شفیق اور انتہائی خوبصورت عورت اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ اس عورت کے ارد گرد اس قدر روشنی تھی کہ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں، مگر وہ اس چہرے کو دیکھتے رہنا چاہتا تھا، وہ چہرہ جس نے اسے محبت کے معنی بہت کم عمری میں سمجھائے تھے، اس کی ماں کا حسین اور پاکیزہ چہرہ۔ بابا کب تک آئیں گے؟ 8 سال کے بچے نے ٹیبل پر سر رکھتے ہوئے اداسی سے سوال کیا۔ اس عورت نے جھک کر نرمی سے اس کے بال سے ہلایا اور ایسا مسکرائی کہ سارا منظر روشن ہو گیا۔ بس آنے والے ہیں۔ تم نے بابا کو کوئی سرپرائز نہیں دینا تھا؟ یاد آنے پر اس خوبصورت عورت نے جوش سے پوچھا اور یکدم اس 8 سالہ بچے کی سیاہ آنکھیں جگمگانے لگیں۔ مجھے بابا کے آنے سے پہلے کہیں چھپنا ہوگا۔ اپنی اول آنے والی ٹرافی احتیاط سے ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا، جبکہ اس کی ماں کو اس کے تاثرات بےحد انوکھی خوشی سے نواز رہے تھے۔ اس کاؤنٹر کے پیچھے چھپ جاؤ۔ اوپن کچن کے کاؤنٹر کے پاس اشارہ کرتے ہوئے جیسے اس معصوم ذہن کی مشکل کو آسان کیا گیا۔ وہ بچہ مسکرا کر اٹھا اور پھر بلی کی چال چلتا ہوا کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کی ماں نے بے ساختہ مسکراہٹ دبائی۔ آہستگی سے اس بچے نے ذرا سا سر اونچا کیا اور اس عورت کی ہنسی اس ہال میں گونجی۔
مسکراہٹ ضبط کرتے وہ کرسی سے اٹھی اور قدم قدم چلتی ہوئی اس بچے کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ ماں کی محبت پر اس بچے نے چمکتی آنکھوں سے اپنی ماں کے خوبصورت چہرے اور سبز آنکھوں کو محویت سے دیکھا۔ اس کو اپنے باپ کی طرح اپنی ماں کی سبز آنکھیں بے حد محبوب تھیں۔ ان آنکھوں پر وہ اس عمر میں بھی سب کچھ قربان دینے کا اہل تھا۔ چھپنے کا سب سے پہلا اصول جانتے ہو کیا ہے؟ اس کے سیاہ خمدار بالوں کو نفاست سے سنوار کر سوال کیا گیا، جبکہ بچے نے نفی میں سر ہلایا۔ خود کو اپنی بھی نظروں سے چھپا کر چھپنا، تب تک باہر نہیں نکلتے جب تک اعتبار کا شخص نہیں پکار لیتا۔ وہ الفاظ اس 8 سال کے بچے کے ذہن و دل پر اپنا انمٹ اثر چھوڑ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، باہر کے مین گیٹ کھلنے کی آواز پر اس عورت نے چہرہ پھیر کر پیچھے دیکھا۔ لگتا ہے تمہارے بابا آ گئے ہیں، جلدی سے چھپ جاؤ۔ کچھ تھا جسے محسوس کر کے اس عورت نے تیزی سے بیٹے کو پیچھے کر کے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر ہارن دے کر گھر آتے تھے، یوں مین گیٹ کھول کر وہ آج سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ ایک نظر اس نے گھڑی پر 8 بجاتی سوئیوں کو دیکھا اور پھر بھاگ کر لکڑی کا ابنوسی دروازے کا تالا لگا کر کھڑکی سے پردہ سرکایا۔ پردہ سرکانے پر جو منظر باہر دیکھنے کو ملا، اس پر وہ عورت ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے پیچھے ہوئی۔ اتنے سارے نقاب پوش لوگ ان کے گھر کی چھت پھلانگ کر اندر آئے تھے اور شاید ان میں سے ہی کسی نے دروازہ کھولا تھا باقی سب کے لیے۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے پلٹ کر کاؤنٹر کی جانب دیکھا جہاں اس کا اکلوتا لاڈلا بیٹا چھپا ہوا تھا۔ ان سب آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر وہ ایک ماں تھی۔ اسے ایسے مشکل حالات میں سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط کھڑے ہونے کی طاقت قدرت نے دان کی تھی۔ سلطان! اس کے کانپتے لہجے نے آہستگی سے اپنے بیٹے کو پکارا۔ مما، کیا نکل آؤں؟ اس بے چین پرجوش آواز پر اس عورت نے اپنی ہچکیوں کا گلا بمشکل کھونٹا اور خود کو گھسیٹ کر ٹیبل پر پڑے سیل فون تک لائی۔ نہیں بیٹا، جب تک اعتبار کا کوئی شخص نہ پکارے باہر مت نکلنا۔ مدھم لہجے میں کہہ کر اس نے تیزی سے اپنے شوہر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب فون بند ملنے پر اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک اور نمبر ملایا۔ بھائی صاحب، سکندر فون نہیں اٹھا رہے اور کچھ لوگ ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں۔ کال اٹھائے جانے پر اس نے کانپتے مدھم لہجے میں مشکل بات کی، جبکہ کاؤنٹر کے پیچھے اس 8 سالہ بچے کی تمام حسیات چونکنا ہو گئیں۔ خدا را، آپ جلدی آ جائیں۔ دروازہ دھڑدھڑائے جانے پر اس نے عجلت میں سیل فون بند کر کے مٹھی میں دبایا اور کچن کاؤنٹر سے دور ہونے لگی۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولے جانے نے کاؤنٹر کے پیچھے چھپے شخص کو دہلا دیا۔ اپنے شیشے کی ٹرافی مضبوطی سے ہاتھوں میں جکڑ کر وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ کدھر ہے تیرا شوہر؟ ان عجیب ہٹے کٹے مردوں کو دیکھ کر اس عورت نے سر پر اوڑھی گرم چادر سے اپنا چہرہ چھپایا۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ کون ہے آپ لوگ اور یوں اندر آنے کی کیسے؟ خوف اور لرزاہٹ سے جملہ بھی مکمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ گن ہاتھ میں تھامے ایک لہیم شہیم شخص نے قدم اس کی جانب بڑھائے تو وہ عورت تیز قدموں سے پیچھے ہو گئی۔ ہمارا واسطہ تیرے شوہر سے ہے، بتا کدھر رکھ کر گیا ہے کاغذات؟ اس شخص کی اگلی بات پر ان سب آنکھوں میں آنسو ٹھٹر گئے۔ اس کے سن پڑتے ذہن میں کوئی سوچ لہرائی جس نے اس کے رونگٹے کھڑا کر دیے۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ یکدم وہ جس طرح ہذیانی ہو کر اس شخص پر جھپٹی، لمحے بھر کے لیے وہ شخص تک گڑبڑا گیا۔ وہ تو یہاں چڑھائی کرنے اور دباؤ ڈالنے والے تھے۔ او بی بی، پرے ہٹ! اس بندے نے پوری قوت سے اس عورت کو دھکا دیا، کرا کر وہ پیچھے کانچ کے ٹیبل سے بری طرح ٹکرائی۔ تیرا شوہر مر چکا ہے، اس لیے اب شرافت سے بتا کاغذات کہاں ہیں؟ ٹوٹے کانچ کی چبھن اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی ان الفاظ کی تھی۔ پھٹتے دل اور ششدر آنکھوں سے اس نے چہرہ اٹھا کر ان سفاک اور ظالم لوگوں کو دیکھا۔ لگتا ہے ایسے زبان نہیں کھولے گی یہ، پیچھے رائفل تھام کر کھڑے شخص نے نقوت سے کہا، مگر اس عورت کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ یوں ہی شل سی ان الفاظ کی واضح گشت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا واقعی اس کا سکندر میرا شوہر؟ کہاں ہے وہ؟ جب وہ بولی تو اس کی آواز بے حد گھٹی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے اکتا کر سیل فون جیب سے نکالا اور پھر کسی کو کال ملا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شاید جلدی میں لگتا تھا، اسے یہاں سے جلد از جلد کام نپٹا کر بھاری رقم لے کر فرار ہونا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب میں پھر سے دل کو چھلنے والا کہتا، اسی دروازے کے باہر آہٹ ہوئی اور نو وارد کو دیکھ کر اس عورت کے مردہ ہوتے وجود میں نئے سرے سے جان آ گئی۔ بھائی صاحب! وہ ایک یقین سے اٹھنے کی صحیح کرنے لگی۔ بھائی، یہ لوگ میرے سکندر کے بارے میں، ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہہ کر وہ بمشکل کھڑی ہوئی۔ سکندر کی لاش تو ٹھکانے لگ گئی ہے، لگتا ہے اس کا وقت ہے، کاغذات کا نہیں بتاتی ٹھوک دو اس کو بھی۔
उस शख्स के कड़क बेहिस लहजे ने उस औरत के कदमों से ज़मीन खींच दी। वही औरत जिसका नाम ज़ुबारिया सिकंदर खान था। बेदम होकर बेयकीनी से वो एक बार फिर लड़खड़ाकर उन लातादाद बिखरे कांच के टुकड़ों पर गिर गई। भाई साहब, ये बेयकीन लहजे ने उसके सारे हवास और अल्फाज को सलब कर लिया था। आप कैसे? मेरे सिकंदर। गले में जैसे कोई फंदा सा अटक गया। वो बेयकीनी भरी क़यामत बेहद भारी और एसाब शिकन थी। अगर ये कागजात का नहीं बताती तो इसके बेटे की कनपट्टी पर बंदूक रखो। उस बिलखती शुश्तर औरत को तहकीर से देकर उसने कहते हुए ज़ुबारिया सिकंदर के रोंगटे खड़े कर दिए। कराहत और नफरत का कोई तूफान था जो उसके पूरे वजूद को लपेट में लेने लगा था। मेरा बेटा घर पर नहीं है। वो इस कदर ऊंची चीखी कि काउंटर के पार छुपकर बैठा 8 साला बेटा लरसने लगा। तो फिर इसको भी इसके शौहर के पास पहुंचा दो। उस शख्स की सर्द आवाज़ पर उस बच्चे ने अपनी ट्रॉफी कांपते हाथों से साइड पर रखी और आहिस्तगी से खड़ा हुआ। उसका कद इतना था कि वो एड़ियाँ ऊंचा करके देख सकता था, मगर दूर से सिर्फ उसकी स्याह आंखें वाज़ेह थीं। आप सिकंदर के साथ कैसे? उन्होंने आप पर भरोसा किया था। उस औरत की रुंधी हुई आवाज़ में टूटे एतबार की किरचियाँ थीं। वो उन सबका ध्यान अपने बेटे पर जाने नहीं दे सकती थी। यूसुफ को अपने भाइयों पर एतबार नहीं, अंधे कुएं तक पहुंचाया था ज़ुबारिया। मैंने तो तुम्हारे शौहर को यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी सख्त ज़िंदगी, नीलामी और कैदोबंद की सोबत से बचाया है। उस शख्स की अगली वजाहत ऐसी थी कि ज़ुबारिया सिकंदर का पूरा वजूद नफरत से नीला पड़ने लगा। उसी यूसुफ के रब ने उन्हें मिस्र का सुल्तान बनाया था, और वही रब आपकी रस्सी ऐसे शख्स से खिंचवाएगा जिसका आपने कभी तसव्वुर तक नहीं किया होगा। बेटे की फिक्र उस औरत को शौहर के अजीम सदमे से संभाले हुई थी। देखते हैं, कहकर उसने पलटते हुए 2 उंगलियों से पीछे खड़े शख्स को इशारा किया, जो उस छुपकर झांकते बच्चे की निगाहों से मख्फी नहीं रहा था। ज़ुबारिया सिकंदर ने चेहरा फेंककर किचन काउंटर की जानिब देखा, और वहाँ उन स्याह खौफ से फैली आंखों को देखकर भीगती सब्ज आंखों के साथ उसने नामहसूस अंदाज में नफ़ी में सर हिलाते हुए जैसे बेटे से यूं ही छुपे रहने की खामोश इस्तादा की। और ऐन इसी वक्त उस निकाब पोश से नोकदार चाकू लेकर वो शख्स तेजी से पलटा, और फिर उसने चाकू ज़ुबारिया सिकंदर के हलक पर फेर दिया। खून का एक फवारा फूटा। कराकर उसने तेज़ी से अपने गर्दन पर हाथ रखा, मगर भल भल निकलते खून को रोका नहीं जा सकता था। उस 8 साल के बच्चे ने फटते दिल से अपनी खूबसूरत माँ के चेहरे और हाथों को खून से भरते देखा, और फिर वो कटे शहतीर की तरह ज़मीन बोस हो गई। उसके इर्द गिर्द गाढ़ा खून तेज़ी से फैलने लगा। बच्चे को ढूंढो, कागजात उसके पास हैं। उस शख्स ने पलक तक झपके बगैर उन लोगों को नया हुक्म सादिर किया, और फिर वो सब तेज़ कदमों से बाहर भाग गए। उन सब के जाते ही उस शख्स ने पलटकर दीवार पर नस्ब पड़ी सी पोर्ट्रेट को देखा, और फिर चलता हुआ उस तक आया। वो एक मुकम्मल खूबसूरत और बेहद आसूदा ख़ानदान की तस्वीर थी। सोफे पर ग्रेसफुल वजिया मर्द सिकंदर अहमद खान था, जिसकी गोद में खूबसूरत सेहतमंद सा बच्चा था, जो अपनी स्याह चमकती आंखों से चेहरा फेरकर अपने बाप के मजबूत बाजुओं के घेरे में बैठी अपनी दिलकश माँ को देख रहा था, जो सब्ज आंखों से कैमरे को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तन से मुस्कुराकर उसने खून वाले चाकू से उन हंसते मुस्कुराते मर्द और औरत के चेहरे पर क्रॉस का निशान लगाया, और फिर तेज़ कदमों से पलटकर बाहर चला गया। काउंटर के पास से देखता बच्चा यूं ही शल और साकिन सा चुप कर खड़ा अपनी माँ के बेजान सर्द होते वजूद को ना जाने अगले कितने घंटों तक देखता रहा। उसकी माँ ने उसे छुपे रहने का कहा था, और अगले 2 दिन उस घर में अपनी माँ की सर्द पड़ती लाश को देखता वो बच्चा किसी एतबार के शख्स की आवाज़ का मुंतज़िर ही रहा। दिल में बरसात ही रहती है ख़ज़ां हो के बहार, अब ये मौसम मेरे अंदर से निकलने का नहीं। फैसल अजमी। तुम रात फिर घर पर नहीं थे? उसको टेरेस में खड़े होकर महवियत से घने जंगलात को देखते हुए पाकर आयत कुछ सोचकर उस तक आई। वह अभी कुछ देर पहले ही घर आया था और उसे सलाम दुआ किए बगैर इधर आ खड़ा हुआ था, और यकीनन कुछ था जिसने उसे यूं इर्द गिर्द से बेगाना कर रखा था। तभी तो उसको ना आयत के आने की खबर हुई और ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान। हाथ आगे बढ़ाकर आयत ने नरमी से उसके शाने पर हाथ रखा। सुल्तान ने जिस तरह घबराकर चेहरा फेरा, आयत चंद पल उसका खौफ से सफ़ेद पड़ता चेहरा देखे गई। क्या बात है, सब ठीक है ना? उसके लहजे की हलावत पर सुल्तान ने संभल कर चेहरा फेरा, जबकि आयत ने हाथ पीछे हटा लिया। उस मुख्तसर जवाब में इस कदर लाताल्लुकी और सोगवारी थी कि आयत का दिल दुखने लगा। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, किसे याद कर रहे हो? वो जानती थी कि मारे सिकंदर का ट्रॉमा उसके वालिदैन की मौत होगा, तभी वो चाहती थी कि सुल्तान इस बारे में कोई बात करे, कोई सिरा उसके हाथ लगे।
امی جان کو۔ چہرہ جھکا کر اس نے جنگلات کے تمام خوبصورت مناظر سے منہ موڑ لیا۔ وہ غم ایسا تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ہر خوبصورتی ہیچ تھی۔ تم کچھ بتاؤ گے مجھے اپنی امی جان کے بارے میں؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ سلطان نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ریلنگ پر رکھے اپنے ہاتھوں کو باہم سختی سے ملایا۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر ظفر وارثی سے بھی نہیں۔ میری امی جان وہ اس دنیا کی نہیں تھیں۔ خاموشی کا وقفہ اس قدر طویل ہو گیا کہ آیت کو معلوم ہو گیا کہ وہ اس کے سامنے اپنی ماں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ زخم وقت کی تیز رفتار بھر نہیں سکا تھا، تو اسے کریت کر اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے، مگر وہ جب بولا تو اس کے لہجے میں لرزش محسوس کر کے آیت نے آگے بڑھ کر اس کے بندے ہاتھوں پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھ کر سہلایا۔ وہ اس قدر خوبصورت اور حسین تھیں کہ بابا جان اور میں ایک عمر حیران رہے۔ میرے بابا جان آنکھ بھر کر امی کو نہیں دیکھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا امی جان کو ان کی نظر لگ جائے گی، اور میں انہیں دھڑلے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھنٹوں دیکھتا رہتا، اور آخر میں میری نظر لگ گئی ان کو۔ آخر میں اس کا لہجہ لرز کر گلوگیر ہو گیا۔ انہیں اس بھیانک صورتحال میں بھی میری فکر تھی۔ بابا جان کے قتل کا سن کر بھی وہ میرے لیے جم کر کھڑی رہیں، مگر اس ظالم نے… کہتے ہی وہ جس طرح بے دم ہو کر نیچے بیٹھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ آیت ششتر سے چہرہ جھکائے اس کو دیکھنے لگی۔ میری ماں کی شارک اس ظالم نے ایک وار میں کاٹ دی۔ ان کا قیمتی خون کیسے فرش پر ضائع ہوتا رہا۔ سر دونوں ہاتھوں میں چھپا کر ہذیانی انداز میں روتے ہوئے وہ اپنی ماں کی اذیت نئے سرے سے محسوس کر رہا تھا۔ آیت نے لرز کر اپنے ہونٹوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ انہوں نے مجھے چھپے رہنے کو کہا تھا، اور میں بزدل 2 دن تک اپنی ماں کی ٹھنڈی بے جان لاش کو دیکھ کر چھپتا رہا۔ اس کی اگلی بات پر آیت کے کلیجے پر ہاتھ پڑا۔ پھٹتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے اس کے سامنے بیٹھی، سنہری آنکھوں اس اونچے لمبے مرد کو یوں بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا دیکھ کر ان میں پانی جمع ہونے لگا۔ اس وقت کوئی تسلی نہیں دی جانی چاہیے تھی، یہ وقت صرف دل پر برسوں سے دھری بھاری سیل ہٹانے کا وقت تھا۔ آیت نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ بعض اوقات 2 لفظ نرم دلاسا اور کسی اپنے کا اپنائیت بھرا حسار غم کی شدت کو کم کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تم چھوٹے تھے، اپنی ماں کی قربانی کو یہ سوچ کر رائے گاہ مت کرنا۔ ان الفاظ میں کچھ ایسا تھا کہ سلطان خان کا وجود ایک پل کو ساکت ہوا، اور پھر وہ ایسی اونچی آواز میں رویا کہ آیت تطہیر کا دل پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس شخص کے غم سے بڑا اس دنیا میں اس وقت کسی کا غم نہیں تھا۔ اس شخص کا روگ جان کا لاگو تھا۔ تیزی سے بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس مرد کو بچوں کی طرح تھپک رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس غم میں وہ ابھی بھی 8 سال کا بچہ ہی ہے، جس کی حفاظت کے لیے اس کی ماں نے اس کی آنکھوں کے عین سامنے جان گنوائی تھی۔ خون کے تالاب میں ماں کے ٹھنڈے بے جان وجود کو چند قدم دور سے چھپ کر دیکھتا بچہ مارد سکندر کے اندر سے کبھی نہیں جا سکا تھا۔ مجھ کو جو میسر تھا سنگ لے گیا ہے تو، یعنی میرے جیون سے رنگ لے گیا ہے تو۔ وہ ابھی تک چھپ کر بیٹھا کسی اعتبار کے قابل شخص کی پکار کے انتظار میں تھا کہ کوئی آئے، اسے پکارے، اور وہ اپنی محبوب ماں کے بے جان وجود کی جانب بھاگ کر جائے اور ماں سے لپٹ کر جان دے دے۔ جان جو گنوانا آسان نہیں ہوتا، جو دے دینا سہل نہیں ہوتا، مگر محبت والوں کے لیے اسے لٹا دینا گویا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو محبوب شخص کی موت کا غم انسان کے اندر بس جاتا ہے، اندر ہی پل کر جوان ہوتا ہے اور اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے۔ یہ وہی غم ہے جس کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی اطلاع ملتے ہی منبر پر غش کھا کر گرے تھے۔ محبوب لوگوں کی جان کے لاگو غم کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی۔ پہلے کرب و بلا تھی، بعد میں کربلا در کربلا ہوا۔ اصولاً ختم ہونی چاہیے تھی یہ دنیا کربلا ہونے سے پہلے۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سیف نے اس کو کرسی پر اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر جل کر پوچھا۔ مارج کے البتہ اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا، یوں ہی مسکراتے ہوئے وہ نہ جانے کن کچھ کن خیالوں میں محو تھا۔ تمہیں وہ پھندا نظر نہیں آ رہا سیف، جو میں ان سب کی گردنوں کے گرد مضبوط کر رہا ہوں؟ سر جھٹک کر کہتے ہوئے اس نے سیف کو چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی سمجھ نہیں رہا تھا کہ اسمارا مبین سے سخت خار کھانے والا شخص یوں پلک جھپکتے کیسے مان گیا۔ مطلب یہ میرے دوست کہ میں بڑی بساط بچھا چکا ہوں، لیکن اس میں جیت ہار نہیں بلکہ زندگی موت کا فیصلہ ہوگا۔ اس کا جواب اب بھی واضح نہیں تھا۔ مت بھولیں کہ آپ اب شادی شدہ ہیں، سیف نے یوں جل کر برجستہ کہا کہ مارج سکندر کا بے ساختہ قہقہ اس ویئر ہاؤس میں گونج اٹھا۔
اندر آتے ہود نے تعجب سے اس بے فکر قہقہے کو سنا اور تیز قدموں سے ان دونوں کی جانب بڑھا۔ یہ اتنے ٹھٹے کیوں لگ رہے ہیں؟ ہود کے صرف ساتھ پھر مارج نے چہرہ پھیر کر قریب آ چکے ہود کو دیکھا اور پھر سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہود جو جھکنے لگا تھا اس کے چہرے کو دیکھ کر چونک کر سیدھا ہوا۔ تم ہنس رہے تھے یا روتے رہے ہو؟ ہود کے پریشان سوال پر سیف نے بھی چونک کر اس کو دیکھا، جس نے بر وقت آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے سائے گلاسز پہن لی۔ میں پاگل تھوڑی ہوں۔ اس کے جھیمتے تاثرات پر ہود اور سیف نے ایک دوسرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ تو پھر سلطان پاگل ہے۔ سچ سچ بتا، کس کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہاتا رہا ہے؟ ہود کف الٹ کر جیسے ہی مصنوعی جلن سے کہہ کر اس کے قریب ہوا، مارج سکندر تیزی سے کرسی چھوڑ کر اٹھتے ہوئے اس کی پہنچ سے دور بھاگا۔ واللہ عالم، مجھے کیا معلوم؟ ایک دم جس طرح اس کا چہرہ سرخ ہوا، ہود اور سیف کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم مس آیت کے کندھے پر… سیف نے مسکراہٹ دبا کر جیسے ہی کہا، مارج کی گھورتی نظروں پر تیزی سے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کچھ تو معلوم ہے بیٹا تجھے، یاروں سے پردہ داری۔ ہود کے کہے جانے پر وہ مسکراہٹ کو چہرے پر مشکل لانے سے روک کر کونے میں بنے بیسمنٹ روم کی جانب تیز قدموں سے لپکا۔ ہود اور سیف نے پہلے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے، درمیان میں پڑے صوفوں پر بے دم ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے جیسے ہی آنکھیں موندیں، کوئی منظر اس کی آنکھوں کے پار پھر سے روش ہونے لگا۔ کوئی ایسا دلکش منظر جس نے اس کے ہر وقت سخت رہنے والے چہرے کو موم کی مانند نرم کر دیا تھا۔ اس کا ذہن پھر سے کل شام کا منظر کھوجنے لگا، جب اچانک آنکھ کھلنے پر وہ جو تیزی سے اٹھنے لگا تھا، شانے پر بوجھ محسوس کر کے تھم گیا۔ چہرہ اٹھا کر اس نے ارد گرد گہری ہوتی شام کو تعجب سے دیکھا۔ وہ ٹیرس پر کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ پھر جلدی جاگ گیا ہے؟ سلطان کے گھر میں؟ یا اللہ، پلیز نہیں! اس نے جیسے ہی چہرہ جھکا کر پھیرا، اپنے شانے پر سر رکھ کر سوتے چہرے کو دیکھ کر اس کا دل ٹھہر گیا۔ تیزی سے چہرہ سامنے پھیر کر آہستگی سے یقین دہانی کی اور پھر سے چہرہ پھیرا۔ تیز ہوتی دھڑکنوں نے اس کے خیال کی تصدیق کر دی۔ ایک بار پھر چہرہ پھیر کر اس نے مدھم ہو چکے آسمان کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ شاید سلطان اور وہ یہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ سر جھٹک کر چند گہرے سانس لے کر اس نے اپنی شور بجاتی دھڑکنوں کو تھمنے کا اندیا دیا اور آہستگی سے چہرہ پھیرا۔ اپنی ماں کے چہرے کے بعد وہ واحد چہرہ تھا جس نے اس کو بری طرح گھائل کر کے اپنی جانب پوری قوت سے کھینچا تھا۔ وہ معصومیت اور بے خبر بے ریائی اس کو بس اسی چہرے میں نظر آئی۔ تبھی تو عمر بھر کے لیے اس کا دل اور دھڑکنیں تھم گئی تھیں۔ چہرہ جھکا کر وہ محویت سے اس چہرے کے تمام نقوش اثر نو حفظ کرنے لگا۔ بند آنکھوں اور گلاب ہوتے گالوں پر لامبی سیاہ پلکوں کا سایہ اس کو محصور کر رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر در آنے والی مسکراہٹ سے قطعی غافل محبت سے اس کو دیکھے گیا۔ اپنے جلدی جاگ جانے پر اسے آج سے پہلے کبھی اتنا پیار نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے میں خلل انداز ہوتی لٹ کو شہادت کی انگلی کی مدد سے نرمی کے ساتھ پیچھے کیا گیا۔ یار، وہ جو ہے میرا مسیحائی جانو دل، بے حد عزیز ہے مجھے، اچھا کیے بغیر۔ اس کی محویت میں دراڑ ان پلکوں میں ہوتی جنبش پر اس کی محویت میں دراڑ آئی۔ آنکھیں مسل کر آہستگی سے سیدھی ہوئی، پھر سر اس کے شانے سے نہیں ہٹایا۔ دیکھو ذرا، جگا نہیں سکتے تھے مجھے؟ خفگی سے کہہ کر اس نے چہرہ پھیر کر سلطان کو دیکھا، جبکہ ان سنہری آنکھوں میں نیند کی سرخی تیرتے دیکھ کر اس نے کھنکار کر چہرہ پھیرا اور پھر ان آنکھوں کے تاثر پر چونک گئی۔ شرمندہ ہو رہے ہو؟ وہ جیسے نیند کے غلبے کی وجہ سے یہی سمجھی۔ رونا کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے ہوئے اس نے سادگی سے کہا، جبکہ مارج سکندر نے دانت پیس لیے۔ یہ سلطان اس کے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ کہہ رہی ہوں نا، شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اس کو یوں ہی نظریں چراتے دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اپنے مد مقابل کیا۔ اس کے عمل پر مارج سکندر کا دل ٹھہر گیا، جبکہ ان سبز آنکھوں میں اتر جاتے جذبات دیکھ کر عائد تطہیر کا دل لرز کر دھڑکا۔ اس صحت مند بجیا شخص کے گرد رکھے ہاتھ بے ساختہ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ مارج! اور پھر اس کے ہونٹوں سے وہ نام بے ساختگی میں دھڑک کر پھسلا، جبکہ سبز آنکھوں میں اچانک سے چونک جانے کا تاثر جاگا۔ کیا اس نے صحیح سنا؟ تطہیر نے اس کو پہچان کر کیا اس کے نام سے پکارا تھا؟ تبھی آیت تطہیر کی آنکھوں میں آنسو ستارے کی مانند چمکا اور گالوں پر پھسلتا چلا گیا۔ اسے مارج سکندر کے غم یاد آ گئے، وہ غم جنہوں نے اس کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ مارج سکندر حیران سا اپنے اندھیر پڑے گھر کو ان سنہری آنکھوں کی نمی سے چمکتے دیکھ کر ششدر تھا۔ یاد کو ساتھ لیا، ہاتھ پہ سہرا رکھا، یوں قدم ہم نے تیرے ہجر میں پہلا رکھا۔ دینے والے تیری تقسیم کے صدقے تو نے روشنی دے کر میرے خواب کو اندھا رکھا۔ کس نے مانگی ہے میرے دوست محبت مجھ سے؟
کس نے گرتی ہوئی دیوار پہ کاسا رکھا؟ دھوپ کمرے میں اسے ڈھونڈ رہی ہے جس نے شام ہوتے ہی میرے صحن میں سایہ رکھا۔ مانگ سکتا ہے کسی وقت بھی دینے والا، اسی لیے میں نے ہر ایک زخم کو تازہ رکھا۔ آسماں قہر میں جس طرح ستارے توڑے، میں نے بھی دل کو تیری یاد میں ویسا رکھا۔ جب اندھیرا میرے اطراف میں رقصاں تھا عدیم، چشمے پورنم نے میرے گھر میں اجالا رکھا۔ ندیم اجمل ادیم۔ ہاں، اپنا نام سن کر بھی جیسے اسے یقین نہیں آیا۔ ظاہر ہے وہ اس کا نام آخر لے گی ہی کیوں؟ اس کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا، تو پھر وہ کیسے؟ تم نے ڈرا دیا مجھے، اپنے سر دھوتے ہاتھ کھینچ کر کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرہ پھیر کے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی جبکہ مارج کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں ناشتہ لگاتی ہوں، آ جانا، پلٹے بغیر کہہ کر وہ سلائڈنگ ونڈو کھول کر اندر چلی گئی، جبکہ مارج چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر دکھتے کندھے کو سہلا کر جیسے ہی کھڑا ہوا تبھی اس کی گود میں موجود کوئی چیز زمین پر گری۔ چہرہ جھکا کر اس نے نیچے دیکھا اور پھر بے اختیار ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر بیٹھا۔ وہ پھول کے ڈیزائن کا بنا چھوٹا سا آویزہ تھا۔ اس کی پہچان تھی، تبھی تو رکتی دھڑکن کے ساتھ چہرہ جھکا کر وہ 2 انگلیوں میں آویزہ گھماتے ہوئے مارج سکندر کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ یہ آویزہ اس نے آج سے کئی سال پہلے آیت تطہیر کے کان سے بازار میں گرتے دیکھ کر اٹھایا تھا، اسی دن جب اس کو یقین آ گیا تھا کہ وہ مریض محبت ہو گیا ہے۔ محبت اس کے دل اور روح میں سرایت کر گئی ہے اور نکلنے نہیں والی ہے۔ سلطان! اس کی مہویت آیت کی آواز نے توڑی۔ تیزی سے اس نے وہ آویزہ ہوڈ کی جیب میں ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ آیت سے اس کی پھرتی اور تیزی چھپی نہیں رہی تھی۔ مارج گہرا سانس لے کر پلٹا اور خاموش قدموں سے اس کی جانب بڑھا، جو سلائڈنگ ونڈو کے پار کھڑکی سے سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں اس کو گھریلو سے حلیے میں آرام دہ دیکھ کر اس کی نظر ٹھہرنے لگی۔ یہ سب اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دل کی تکلیف کے عمل کو سہنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ سب خواب سے بھی بڑھ کر حسین اور دلکش تھا۔ حقیقت اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس شخص کی حقیقت جو سدا کا بد نصیب اور بدبخت تھا۔ تمہیں ارد گرد پھیلتے اس فسون سے بچنا آسان نہیں تھا۔ وہ دل پر گہرا اثر رکھتی تھی، اس سے پہلو بچانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ جبکہ آیت تطہیر کی سنہری آنکھیں اس سائف کے اوپر تحیر سے پھیلیں، اسے مارج سکندر سے ایسے کسی الفاظ کی امید نہیں تھی۔ وہ بے اختیار نہیں ہوتا تھا۔ ہاں؟ اس کے ہونک تاثرات پر مارج کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھو لیا، ایسی مسکراہٹ جو ہر غم کو دھکیل کر سامنے لائی جاتی ہے، وہ مسکراہٹ جو لمحاتی نہیں ہوتی۔ میں فریش ہوا ہوں، اس کی حیرت کی تشبیہ کروائے بغیر اس کے پاس سے وہ جس تیزی سے گزرا۔ آیت نے چہرہ پھیر کر حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ وہ واقعی مارج سکندر تھا۔ سلطان اسے یوں پہلو دہی نہیں کرتا، اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی۔ سر جھٹک کر کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں صدف ناشتے کی تیاری کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ یا اللہ، کس سوچ میں گم ہو لڑکی؟ تیزی سے چولہا بند کرتے ہوئے اسے اس قدر تیز آواز میں کہا کہ لکڑی کا ابنوسی دروازہ کھول کر اندر آتا ہود ابراہیم تیز قدموں سے اوپر کچن کی جانب آیا۔ اتنی گہرائی سے کیا سوچ رہی تھی؟ اس کا چوکنا محسوس کر کے اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کل سے صدف اسے خاموش لگ رہی تھی۔ سب خیریت ہے آیت؟ ہود کی پکار پر آیت اور اس نے بیک وقت سائڈ پر دیکھا۔ صدف کے دیکھنے پر اس نے تیزی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ السلام علیکم ہود، سب ٹھیک ہے، بس ان محترمہ کا آج دماغ جگہ پر نہیں ہے۔ آیت کے بتائے جانے پر ہود نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جو اداسی سے آیت کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اسے ہود کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں اتنی اداسی تھی کہ آیت کو پریشانی گھیرنے لگی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ انسان محبت کے ہاتھوں کہاں کہاں اور کیسے کیسے خوار ہوتا ہے۔ جب وہ بولی تو اس کا لہجہ بے حد مدھم تھا۔ آیت نے نہ سمجھی سے چہرہ پھیر کر ہود کو دیکھا، جو سنجیدہ نظروں سے صدف کو دیکھ رہا تھا۔ کس کو خوار ہوتے دیکھ لیا ہے بہن؟ اسے واقعی صدف کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صدف کی بات پر راہداری سے نکل کر ہال میں آتے مارج کے قدم تھم گئے۔ تمہیں؟ صدف کی آنکھوں میں اب نمکین پانی جمع ہونے لگا، جبکہ ہود کی بلا ارادہ نظر ہال کے داخلی حصے تک گئی اور پھر اس کے تاثرات بدلے۔ میں کہاں خوار ہو رہی ہوں؟ میرے پاس اب گھر ہے، میرا شوہر ہے، تحفظ ہے، کیسی خواری؟ وہ واقعی صدف کی بات نہیں سمجھی تھی یا سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ظاہر ہے صدف ہی کوئی بچی تو نہیں تھی جو مارج سکندر اور سلطان خان کے اصل کو نہ سمجھ تھی، مگر ان الفاظ نے مارج سکندر کو سن کر دیا۔ وہ خوش تھی، مگر کیوں اور کیسے؟ اس کو خوش کرنے کو مارج نے تو کوئی اقدام نہیں اٹھائے تھے، تو کیا سلطان؟ مارج سکندر اس کے لیے کیا عدم ہو گیا تھا، یا شاید ازل سے ہی عدم تھا؟
اس کی جگہ یہاں کہیں نہیں تھی۔ سلطان نے سارے خلا بھر دیے تھے اور اسے خبر بھی نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے کہ صدف کا مزید منہ کھلتا، حود ابراہیم بوکھلا کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور پھر اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ آیت نے دونوں کو جانتے دیکھنے کے لیے چہرہ پھیرا۔ نگاہ شیشے کے دروازے کے پاس استادہ مارج سکندر تک گئی اور پھر وہ اسی تیزی سے نگاہیں پھیر کر ناشتے کو ٹیبل پر لگانے لگی۔ صدف کو کیا ہوا؟ کھنکار کر کاؤنٹر کے پاس رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا، جبکہ سنبھل کر اس کے سامنے ناشتہ رکھتی آیت نے اس کو دیکھا، جو آیت کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کو یوں نظر انداز کرنے میں کمال صرف مارج سکندر کو ہی حاصل تھا۔ اس کو ابھی تک دکھ ہے کہ میں اس کی بھابھی نہیں بن سکی۔ اس نے تو ایسے ہی بے پر کی اڑائی تھی، مگر جس تیزی سے مارج کے چہرے کا رنگ بدلا، اس پر آیت تطہیر نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ اس میں دکھ کرنے کی کیا بات ہے؟ نہیں ہونی تھی تبھی نہیں ہوئی نا؟ چمک کر اس نے جس تیزی سے کہا۔ آیت نے چہرہ پیچھے کر کے اس چہرے کو دلچسپی کے ساتھ تفصیل سے دیکھا۔ وہ اندر تک جل بھن گیا تھا۔ اس چہرے کے تاثرات نے اس کی مزمل روح کو گدگدا کر معطر کر دیا۔ اسفر بہت اچھا انسان ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے تو اس کا دکھ تو جائز ہے۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے جس بے چارگی سے کہا۔ مارج سکندر کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا۔ وہ اس گھونچو سے اسفر کا تمہیں دکھ ہے؟ انبلیویبل! اسے واقعی جیسے یقین نہیں آیا۔ آیت نے بامشکل اپنا چہرہ سنجیدہ اور غمزدہ رکھا۔ تم نے اسے بس ایک بار دیکھا ہوگا تبھی، ورنہ تم ایسے نہ کہتے۔ ایسے نا سے اسے رد کیا گیا کہ مارج سکندر اندر تک تلملا گیا۔ اللہ کی بندی، شکر کرو اللہ کا! جلتے بھنتے چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے آیت کو بے حد پیارا لگا۔ سنہری آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی۔ کس بات پر؟ آیت آنکھیں پٹپٹا کر نہایت معصومیت سے سوال کرنے لگی۔ مارج کو بڑی مشکل پیش آئی ضبط کرنے کے چکر میں۔ اس بات کا کہ تمہیں اتنا ہینڈسم شوہر ملا ہے۔ جس طرح اس نے آیت سے کہا، آیت کی ہنسی بے ساختہ تھی اور یقیناً اس ہنسی نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ کون سا ہینڈسم شوہر؟ کیا ہی اندازے بے نیازی تھی۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا، کیونکہ سلطان ہوتا تو ایسا رد عمل کبھی نہ دیتا۔ اس نے جس طرح برجستگی سے اپنے سینے پر انگلی سے دستک دے کر پرزور کہا، آیت کی دھڑکن ٹھہر گئی۔ پھر میں تمہیں کیسے ملتا؟ ہاں؟ اس مان بھرے انداز پر آیت تطہیر کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ واقعی ایک اور طلب اصرار تھا، وہ اصرار جو واقعی وہ مارج سکندر سے سننا چاہتی تھی۔ تم تو کسی بھی طرح مل ہی جاتے، کیونکہ دوست ہو نا، دوست مل جاتے ہیں، شوہر نہیں ملتے آج کل کے زمانے میں۔ خود کو ڈپٹ کر ساحر کے پھونکے گئے سیر سے نکلتے ہی اسے چمک کر کہا، جبکہ مارج نے دانت پیس لیے۔ آہ سلطان، آہ! میں تمہارا دوست بھی ہوں، شوہر بھی۔ مت بھولو، نکاح میں ہو تم میرے۔ جس نرمی سے آگے ہو کر ان سنہری آنکھوں میں دیکھ کر یاد دہانی کروائی گئی، آیت تطہیر دوسرا سانس نہیں لے سکی۔ وہ یاد دہانی دل کی دنیا تہو بالا کر دینے والی تھی۔ وہ اعتراف روح جکڑنے کی قدرت رکھتا تھا۔ تب تو بڑا کہہ رہے تھے، ہم دوست ہیں۔ نظریں چرا کر اس کی جس طرح نقل اتاری گئی، مارج سکندر کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ وہ کس قدر اسے پیاری تھی، کاش وہ اسے کبھی بتا سکے۔ بکواس کر رہا تھا، تم میری بیوی ہو، اس خیال سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی اگلی باتیں آیت تطہیر کے پہلے سے اسیر دل کو مزید آہنی زنجیروں میں جکڑ کر خود سے عمر بھر کے لیے باندھ دیا۔ کچھ کہے بغیر ساکن دھڑکن کے ساتھ اٹھ کر گھوم کے وہ اس کے برابر آئی۔ مارج نے چہرہ پھیر کر منتشر درستے دل سے اس چہرے کو قریب براجمان ہوتے دیکھا، اور مارج کے دیکھتے ہی اس نے آگے ہو کر اس کو سونگا۔ چھوٹی سی ناک چڑھا کر اس نے سانس روک کر بیٹھے مارج کو دیکھا۔ نشہ تو نہیں کرنے لگے نا؟ اس کے مشکوک سوال پر مارج کی آنکھوں میں نہ سمجھی اتری، اور پھر خفگی سے اس کو دیکھا، جو مسکرا کر پیچھے ہوئی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ اسے جیسے یوں کہا جانا برا لگا تھا۔ کس بارے میں؟ وہ بھی جان بوجھ کر اسے زج کر رہی تھی۔ تمہارے بارے میں۔ مارج کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اپنے الفاظ سماعتوں تک جاتی ہی اس نے جس طرح بکھلا کر آیت کو دیکھا، آیت کو لگا وہ عمر بھر اس ایک لمحے کی قید سے کبھی نہیں نکل سکے گی۔ پاگل! نگاہوں کا زاویہ بدل کر مارج کے شانے پر آہستگی سے تھپڑ مار کر تیزی سے اٹھ کر چولہے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مارج سکندر کا چہرہ بائیں ہاتھ پر ٹکائے اس کو دیکھنے لگا، جو اسے خود کو بیگانہ کرنے کی کوشش میں غیر ضروری کاموں میں خود کو مصروف کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ وہ مسکراہٹ زندگی کی جانب واپس لوٹ کر آنے والی مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے بھی گہرا دکھ اور ملال بول رہا تھا۔ تڑپ نہ دیکھے مگر دل کی بے بسی دیکھے، اسے کہو میرے جذبوں کی سادگی دیکھے، فراق و ہجر کی بے فیض موسموں کی خیر،
تو شاخ غم میری ہر حال میں ہری دیکھے، سمٹ کے ساری اداسی لبوں پہ آ جائے، وہ میری غم سے نبرد آتما ہنسی دیکھے۔ یہ کیا قلعہ ہے، یہ کہاں دل کے سفر میں آ پہنچا، کہ اب یہ چاروں طرف دستے خاموشی دیکھے۔ وفور شوق سے چاہا تھا مدعا اسے کہنا، وہ زود و رنج کہیں دل کی سمت بھی دیکھے۔ چراغ عشق در آرزو پہ رکھا ہے، ہوا کے ہاتھ میں اب اپنی زندگی دیکھے۔ متاع درد لیے دل جہاں جہاں جائے، سلیب عشق اسی راہ میں گڑی دیکھے۔